پیدا تو کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہونا۔ بھائی وہ عامر نذیر صاحب نے جو کوشچن کیا ہے وہ ایک اچھا سوال کیا انہوں نے، بلکہ وہ ہمیں انہوں نے کافی اس میں مطالعہ کیا ہوا ہے، وہ رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اچھا بیان کر سکتے ہیں، جلسے کی غرض و غایت کیا ہے۔ عامر نذیر صاحب کو ٹائم دیں پلیز، آپ عامر نذیر صاحب بات کریں، آپ تھوڑا سا بتائیں۔ شکر ہے نقصان جی، بہت مہربانی آپ نقصان کی۔ لبنے نے۔ آپ نے یہ جو بات بتائی ہے کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 6 ملین لگا کر ایک تو پاور آف شو ہے، شو آف پاور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ریکریشن ہے۔ ریکریشن تفریح کو بولتے ہیں۔ وہ جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ہیں نا، ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے، وہ اس جلسے پر کسی نے مائک ان کے آگے کر کے پوچھا کہ آپ کو جلسہ کیسا لگا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک بہترین ریکریشن ہے، یعنی ایک بہترین تفریح ہے۔ ریکریشن تفریح کو بولتے ہیں۔ تو یہ 6 ملین یورو لگائے ہیں کہ روپیہ لگایا؟ 6 ملین روپیہ یا 6 ملین یورو لگائے ہیں؟ 6 ملین یورو لگے یورو، 6 ملین یورو لگا کر ایک بہترین ریکریشن ہے اور تیار کیا آپ نے، اور لوگوں کے ملنے ملانے کا اور گپ شپ کا ایک بہترین مرکز ہے۔ وہاں پر لوگ ملتے جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور لوگ اشش کر اٹھتے ہیں کہ اتنا خرچہ کیا ہے، اتنی گاڑیاں اکٹھی کی ہیں، اتنے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اتنے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ میں صحیح سمجھاؤں یا غلط سمجھاؤں اٹوال صاحب؟ نہیں عامر نذیر صاحب، یہاں تھوڑا سا آپ غلط سمجھے۔ تو پھر اگر میں غلط سمجھاؤں تو آپ میں بتا دیں بتاتا ہوں، کہ میں اس بتا، یہ جلسے تفریح کی پتہ ہے اہمیت اور کیسے ہوتی ہے کہ اس تفریح کا آغاز کیسے ہو؟ ایک دن کے پورے دن کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ صبح پہلے جو ہے نا جلسے کے دنوں میں صبح جو ہے نا پہلے تہجد سے جو ہے نا وہ آغاز کیا جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس یہ کے گھر میں بھی بعد پڑھی جا سکتی ہے، یہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نہیں وہ وہاں وہ تو پڑھی جائے، پر یہ جلسے کے 3 دنوں کا وہ میں بتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں تفریح ہے، تفریح اور بات ہوتی ہے، تفریح کے لیے اپنا انسان نکلتا ہے۔ بلال صاحب مسجد کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر ہی پڑھ لو تہجد بھی، مسجد بھی کیوں بناؤ؟ وہ بھی کوئی فائدہ نہیں جے۔ میرا کہنے کا مطلب نہیں یہ صاحب ہے مسجد میں نہ بناؤ، اگر گھر وہ میں ہی کری جاؤ جیسے آپ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ، کوئی کہ مسجد نہ بنانا کبھی جو بھی، میلے لگتے ہیں دیہاتوں میں، مسجد بھی نہ گاؤں میں، بنانا، میلے بھی نہیں، میں کہنا مسجد بھی اچھا کبھی نہ ایک بنانا، گھر میں پڑھ لو۔ اٹھوال بھائی 1 منٹ مجھے تھوڑا آپ دیں گے، نذیر 2 صاحب منٹ گھر میں میں ذرا پڑھتے ہیں بات نماز یا بیان مسجد کروں۔ میں پڑھتے ہیں؟ بتانا ذرا۔ اٹھوال بھائی میں میلہ ذرا 2 یہ منٹ آپ کا آپ میلہ ہے، دے دیں۔ فیسٹیول ہے، کیا ہے یہ؟ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ یا گھر میں؟ گھر میں پڑھتے ہوئیں گے بھائی امیر، مجھے مسجد لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حکم کے مطابق ایک شریعت کی بات ہے، مسجد میں جانا، نہیں اس میں آپ زیادہ کہاں جاتے نمازیں، ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں یا مسجد میں؟ میں پوچھا صرف اتنا چھوٹا سا۔ جو بھی مسجد میں پڑھتا ہے اس کو زیادہ نمازوں کی بات۔ آپ تو گھر میں پڑھتے ہیں نا؟ مسجد ہو تو مسجد پڑھتے ہیں، گھر ہو تو وہ گھر تو پڑھتے ہیں۔ ہوئے گی نہیں، کبھی کبھار سال میں کبھی ہوگی تو پھر مسجد میں، ویسے اچھا گھر وہ میں۔ اٹھوال بھائی ایک جو ہے نا، ایک ہم نے ایک ٹکراؤ والی بات نہیں کرے، سوال اور جواب اچھی بات ہے، سوال کرے وہ ہم جواب دیتے ہیں، ہم سوال کریں وہ جواب دیں، ہم وہ مطلب ٹکراؤ پیدا نہ کریں، کوئی بات نہیں ایسا، مطلب تھوڑے سخت وہ نہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا سوال تھا، میں اس کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ 3 دن کی تفریح جو کہا ہے نا آپ نے کہ یہ تفریح ہے، تفریح نہیں ہے یہاں، بس یہ 1 دن کی میں آپ کو کاروائی بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ آپ تفریح فائدہ بتائیں نذیر صاحب، فائدہ بتائیں۔ روحانی فائدہ، انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے، اور جیسے مطلب ہے کہ اللہ کی خاطر آپ اکٹھے ہوتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا، اللہ رسول کی جب محفل ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، آپ اذکار کرتے ہیں اور یاد دہانی کراتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے ہیں، تو یہ ایک 3 دن کی پریکٹس کرتے ہیں اپنے آپ جو ہے نا اکٹھے ہو کے، بس اتنی سی اس میں برکتیں اللہ نے، اور اس جلسے کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوئی ہے۔ یعنی یہ مرزا صرف صاحب نے ایک گیٹ ٹوگیدر ہے۔ جی روحانی جیسے تبلیغی اجتماع 20 لاکھ لوگ اکٹھے رائمنڈ میں ہوتے ہیں نا، رائمنڈ میں 20 لاکھ لوگ اجتماع کرتے ہیں، وہ تفریح کرتے ہیں، جیسے گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، بس وہی سمجھ لیں، وہ کس مقصد کے لیے ہوتے ہیں اکٹھے، یہ بھی وہ تبلیغی جماعت نے بھی یہیں سے، جماعت احمدیہ سے کچھ دیکھ کے انہوں نے کہا چلے ہم بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور اجتماع کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، 20 لاکھ مسلمان 3 دن کے لیے وہاں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور سنت
ताज़ा करते हैं और एक मैसेज जाता है, आपस में मिल मिलाप हो। दुनिया मुख्तलिफ को अगर मुल्क के अंदर है या दुनिया से बैन अवी है तो दुनिया मुल्कों से आए हुए लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। अगर मुल्क के अंदर जलसा है तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आके आपस में इलाकाई लोग होते हैं, कौमें होती हैं, वो आपस में भी मिलते हैं, तारुफ होते हैं, हालात वाक़यात पता चलते हैं। और जब मोमिन मुसलमान मिल बैठते हैं तो बरकतें समेटते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर होते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत की रज़ा भी उसमें शामिल हो जाती है। तो बस जाते अल्लाह की रज़ा के लिए, वापस भी अल्लाह की रज़ा के लिए आ जाते हैं। बस ये तफरीह है। हाँ, ये है 6 मिलियन लगा के एक गेट टुगेदर रखा हुआ है, वरना जहां तक बरकतों की बात है तो वहां पर तो अभी इस जलसे की बात है कि आपका एक साथी यहाँ पर मैंने खुद देखा, वो धमकियां दे रहा था, दूसरे को कह रहा था जलसे पे आना, मियाँ फेवरेट 49 को, वो जो है ना बाबा जर्मनी, वो कह रहा था जलसे ते आई फिर तेरे ना उत्थे गल करांगे। उन दिनों में इनकी गल चल रही थी ना, तो अगर मियाँ फेवरेट 49 जाता तो उन्होंने इनको छुरी मार देनी थी। तो होता होगा वहां पर इस तरह का भी हल्ला गुल्ला लड़ाई शड़ाई भी 140 साल में जलसे में अल्लाह के फजल से आज तक कोई एक थप्पड़ भी किसी ने इनको तो आमर नजीर साहब को तो यही नजर आ रहा है, हल्ला गुल्ला, जंग होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, ये इनको बेचारों को यही नजर आता है। वहाँ नहीं, उनके जलसों में माहौल है। अल्फाज मिल जे सही इनको कहीं से, ऐसे बेचारे ये लोग हैं, भाई एक अल्फाज ढूंढ ले, सियासी इनके घर घर में यही हाल है। मेरे पास 2 बंदे काम करते हैं मंडी बहाउद्दीन के, आपस में जान के दुश्मन है दोनों, घर घर में लड़ाई है, घर में मेरे गांव में भी, मेरे गांव में हर घर में ऐसा है। इनके बेचारों को एक ने अल्फाज कह दिया, 10-20 हजार बंदों में से एक मिल गया है, उसने कहा देख लेंगे, और इंसान है, कोई बात होगी तलखी में किसी ने कर दी। मैंने आज तक लड़ाई देखी नहीं है। आप नजीर साहब ने मैं आपको दिखाता हूँ लड़ाइयाँ देखी हैं, लड़ाइयाँ होती हैं उधर। अठवाल साहब गलते बारी ना करो ना, मैं देखा था, तौबा तौबा तौबा। ओहो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे गांव में मिर्जाई ने कत्ल कर दिया। मिर्जाई को देखना है आपने? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰੇਲਵੜੀ ਤੇ ਭਾਬੜੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, 100 ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਠਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 100 ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਰੇਲੜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਬਰੇਲਵੜੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਜੁੱਦੀ ਮਾਰਨ ਡਏ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਗੱਲ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਡਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1000 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਤਮੇ, ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੁਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਫਜ਼ਲ ਬੜੈਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਉਹ ਠੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਭਰਾ ਸਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾਜ਼। ਹੁਣ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਰਾ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਮਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ਈ ਆਪੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਇਤਰਾਜ਼। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਲਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਰਕਾਤ ਨੇ। ਬਰਕਾਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਰਕਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਬਸ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੋ ਜਰਮਨੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਰੰਗ ਕੇ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਬ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਲ ਸੁਣਾ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੋ ਕਦੀ। इटली भी जलसा होंदा है उत्थे, आमिर नज़ीर साहब इटली जलसे ही शामिल हो जाए तुसीं। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਟਵਾਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਨੇ ਨਾ? ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? नहीं नहीं टिकटॉक के इख्तलाफात है, आपस में जेड़े तो साडे समान दा फर्क है। टिकटॉक के इख्तलाफ ने, टिकटॉक दे होणगे साडे च नहीं है। होर दसो अगे करो। बराड़ा लगाण दे इख्तलाफ ने, अपने नाल सानू ना रलाओ। इल्म दे इख्तलाफ ने भी, मैं ज्यादा इल्म वाला, दूसरा थोड़ा कहेगा। मैं थोड़े इंसान दी कमजोरियां होंदियां ने ना, कोई इस तरह दे मामले छोटे मोटे। पाकिस्तान विच एक भी बंदा विखाओ, मतलब तुसीं एक जिन्ने कंजरियां नचणियां, दूजे तीजे ड्रामे फिल्मां, जमात दा भी शामिल है ने बंदे कोई च। जमात चो के बाहर मार दी उन्होंने कि नहीं इस काबिल नहीं है। जमात विच कोई बेहयाई या फाशी नहीं है, कोई नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਲੱਭ ਸਕੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮਰ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ। अस्सलाम वालेकुम। उसने यही बोला है, उसने अपनी रूह दास्तान सुनाई है, तो उसके मुताबिक उसी वक्त बात किया। अचानक फोन हुआ है तो उसके मुताबिक बात हुई है सर। उसके कहने पे किया है कि मतलब ठीक है, तुम किया तो मतलब तौबा करो, ठीक है। देखें अमीर जी साहब, आप देखें, आप सिर्फ इतराज़ात। ਉਹ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ कि तुमने मुझे खुद बताया था कि तुमने अपने आप को आमर भाई के पेश किया है, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ? ਜਮਾਤ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਐਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। दूसरा कुरान मजीद में कहा 4 गवाह लेके आए। ਉਹ ਭਾਈ आप उस तरफ नहीं आते, आप उस तरफ नहीं आते। और दूसरी बात ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। 100 ਬਣਾ 1000 ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਫਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ। नहीं, मैं एक सवाल करता हूं अमन जी को, सवाल करता हूं, मेरी बात सुने। खुद जना करके ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੜਾਏ ਨੇ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸਦਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਯਾਈ, ਲੜਾਈ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਝੂਠ, ਦਜਲ, ਏਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੇਹਯਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੋ,
ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਬੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਜਮਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਕਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਮਾਤ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਰਬੂਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਏ ਤੇ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਬੂਏ, ਤੇ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੀ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ। ਸੈਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਚੋਂ? ਕਿਹੜਾ ਸੈਫੀ? ਸੈਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਸੈਫੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ 112। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ, ਸੈਫੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਪੜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਘਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵਾਘੇ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਬਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਬਲ ਰਬਵੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੇ ਗਵਾਹ। ਗੇ ਮਹੱਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੇ ਮਹੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਣੋਗੇ। ਭਾਈ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਰੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਰਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਬੂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲਾ ਵਿਖਾ ਦੋ ਜਾ ਕੇ, ਗੇ ਮਹੱਲਾ। ਜੇ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਬੂਏ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। और नहीं, वो सरकारी मुसलमान भी वो साइड ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਚ ਫਰਾਦ ਹੋਣ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਗੇ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਬੂਤ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਏ, ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਟਿਕਟ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਟਿਕਟ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਣਾ ਮਹੱਲਾ? ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵਹਾਣਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮਹੱਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟ ਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਵੀ ਭਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੇ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਏ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੀ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਗੇਮ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਹਾਣਾ। ਸਬੂਤ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਾ ਸਬੂਤ ਗੇਮ ਲਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਬੋਰਡ ਵਹਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਗੇਮ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ? ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗਿਆ? ਗੇਮ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੇਮ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਉਹ ਕਾइंड ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਕਾइंड ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਇੰਡ ਗੇ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਇੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਰ ਜੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਵੇ ਚ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਵਹਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਮੈਂ ਚਮੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕੀ ਵਹਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਮਰਜੀਤ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਡਿਆਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਰ ਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਰ ਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਲ ਉਨੀ ਕਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਖਲੋ ਸਕੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਹਿਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਫੀ ਦਾ ਕਾइंड ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਹਾਓ ਉਸ ਗੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਗੇਮ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਬਣੋ ਐ ਕਾइंड ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾ ਦੇਗਾ ਕਾਇੰਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਗੋਲੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਗੇਮ ਮਹੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹਨੇ ਕਿ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜੇ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਫੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਇੰਡ ਹੈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਫੀ ਤੇ ਗਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਵੋ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮੀਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ 45 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਫੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਲੱਭੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਬਾਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਵਿਖਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੈਫੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਮਖਸੂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ ਸੈਫੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਭੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਫੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਣੀ ਹੈ ਲੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਫੀ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਸੁਣਵਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਸੈਫੀ ਦਾ ਅਟਵਾਰ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम इनसे ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਸੈਫੀ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ जो बहरीन को साथ बिठाया होता है वो कैसी शातमी करता है ਉਹ ਭਾਈ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ नहीं ਉਹ ਹੈਲੋ ਉਹ ਤੈ हेलो हेलो क्या हेलो ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ नहीं हेलो क्या उससे नहीं पूछा कभी आपने इस्लाम को ठीक करना है ਉਹ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਲੈਣ ਦੇਣ नहीं है वो बहरीन तुम्हारे साथ बैठा होता है ਤੁਹਾਡੇ ਗੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਦਰ ਸਾਹਿਬ अब आपने सवाल करने आपने सवाल करने ਉਹ आपसे ਤੁਹਾਡੇ ਗੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਵਾਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅਮਰਜੀਤ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇ ਮੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਰਾ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਫੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸੈਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਵੇ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਗਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਐ ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੈਫੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੈਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਸੈਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹੋਣ ਮੁਖਾਲਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬਵੇ ਰੇ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬਵੇ ਦੇ ਹੋ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬਵੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇਜ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਓਏ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਖੰਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਖੰਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਅਗਰ ਸੁਣਿਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਚਲੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਰਬਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਇਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੇਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਖੰਜ਼ੀਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਰਵਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਫਜ਼ਲ ਵੜਾਇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਸਰਕਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਕਹਿ ਦੋ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗਾਲ ਹੈ? ਸੈਫੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਵਾ ਦਲੀਲ ਕਰੋ, ਦਾਵਾ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਲੀਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਰੱਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਈ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਬਨ ਸੀ ਨਾ ਗਾਵ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰੱਬੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਫੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਸ ਆ ਮੌਜੂਦ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪਲੇ ਕਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੰਦ ਬੁੱਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦ ਬਕਣਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਮੂੰਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੰਦ ਬਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਉਹ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਾਇੰਡਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਓਹੋ ਆਂਦੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਬੂਤ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਫੀ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਹੋ ਬਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਫੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਰੱਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਫੇਰ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਰੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਝੂਠ ਹੈ ਵਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਸਬੂਤ ਵਾਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਲੂ ਪੰਜ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਵਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਗੇ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਚਨੋਟ ਹੈ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਚਨੋਟ ਹੈ ਆਹੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਵਾਗੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵਾਗੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਲਕਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਲ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਲ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਾਫ ਅਲਫ ਗਾ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ
यार अठवाल साहब क्यों मेरे को अगे भी हर ਤੁਸੀਂ दुनिया ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। बड़ी दुनिया में जलील आदि हो चुके हैं ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੋਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ, ਸੈਫੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੈਫੀ ਦੀ, ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੋ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। एक पैर एक खिलो नहीं सके, एक का सबूत नहीं। समीर भाई एक का सबूत नहीं है इनके पास। जी जी आपको तो मैं समझ ही नहीं आई उर्दू पंजाबी तुरे मैंने कहा आधी बातों की तो आपको समझ नहीं आई हो। नहीं आ रही है लेकिन मैं समीर भाई मैं ये वो कहता है मैंने कहा, इसने कहा कि उधर एक मोहल्ला बना हुआ है। कहा है इसने, रिकॉर्डिंग बेशक सुन लेना, मैंने चेंज नहीं की कोई बात। इसने कहा उधर एक मोहल्ला बना हुआ है। मैं क्या वो मोहल्ला दिखा दो तुम तो ठीक है मैं मान जाऊंगा। कहता लिखा हो बोर्ड लगाओ, खुद ही कह रहा है एक मोहल्ला बना हुआ है। जब मोहल्ला बना हुआ कह रहा है बंदा, उसने कहा, फिर आप कहते उसने कहा है। किसी की बात करने का मतलब कोई नहीं समीर भाई कि यार ऐसे है। मैं आपको कह दूं वो तो कहता है समीर भाई समीर ऐसा है, बात मैं आपको कह रहा हूँ सबूत मैंने देना है, उसने नहीं देना। ऐसी बात है, ये गलत बात है। ऐसी बात है जी जी। जो बात मुझे कह रहा है मैं उससे सबूत लेना है, मैंने उससे नहीं लेना। जा बाद में कह रहा वो कहता था, वो कहता है वो उसके बात की बात तो नहीं होती। बात तो वो जो आप कह रहे हैं, मैंने ऑफर की टिकट मैं दूंगा। अगर ना वो मोहल्ला मिला तो गे बनना पड़ेगा। आपको अपने बंदे ले आना, हमारे बंदे नहीं होंगे गे के लिए ना। वो 5-7 साल ले आना, सबके सामने गे बन जाना, बस ठीक है। इतनी सजा छोटी सी, इतनी बड़ी सजा भी नहीं मैं देता हूँ। कौन से क्या खुदाम से जो अंसारुल्लाह बनते हैं जमात अहमदिया में, खुदाम में तरबियत किस तरह की होती है, फिर अंसारुल्लाह में जाके किस तरह की होती है। खुदाम में उन्होंने बताया है भाई ने कि खुदाम में जब होते हैं तो डेटे मारते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, मजे बड़ापे करते हैं, जलसे पे जाते हैं, गड्डी लेके गाना गाते हैं, लाके तीन पैग बलिए। एक है कौन है अमर जी ने अपने बेटे दी है अपनी अपने बेटे दी है बेटे दी कि भैन भरा दी रिकॉर्डिंग की है। इदा मैं रिकॉर्डिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ, मैं नहीं सुननी रिकॉर्डिंग। इदा अपने घर सुनो, आपे सुनो। ये किसकी आवाज है भाई, ये किसकी रिकॉर्डिंग ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਭਾਈ ਕਾइंड ਐਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਮੈਂ ਕੋ ਸੁਣਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਦਾ ਇਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਾਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਦਾ, ਸੁਣੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿਖਾ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਗਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 5-7 ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਗੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਉਹ ਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ ਲਓ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਓ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਐ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਸੇ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਇੰਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਇੰਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਲਾਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧੜਦੇ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਵਿਖਾ ਦੋ, ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੋ, ਆਹੋ ਵਿਖਾ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਕਹਿਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਟੁੱਟੇ ਮੈਂ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਪਿਆ ਵਹਾਣਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕੇ ਵਹਾਣੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਜੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ।
ਜੇ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਸਬੂਤ। ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਣਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਤੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੁੱਕ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾ ਗੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਵਹਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਵਾਂ? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਣਾ ਗੇ ਮਹੱਲਾ? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਚੱਲੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਵਹਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਸਬੂਤ ਵਹਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੇ ਬਣੋਗੇ ਫਿਰ? ਗੇ ਕੀ ਗੇ ਮਹੱਲਾ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਗੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕੰਜਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਬੂਤ ਗਲਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਹਾਣਾ ਹੈ, ਆਈਏ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਏਦਾਂ ਲਵਾਤਤ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਲਵਾਤਤ ਹੁੰਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਫੜਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ? ਆਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੰਜਰ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਤਤ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਹਾਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਕੁੱਤੇ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਫਾਇਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਮਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੂੰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਲਾਣ ਡਈ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਣ ਡਈ ਏ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਲਾਂਡੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਾਂਡੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਡਰ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਡਰ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਬਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਬੜਾ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ? ਮੈਂ ਬਦਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬਦਵਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋੜ ਦੋ ਨਾ ਕਰ ਇਦਾਂ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਉਹ ਛੱਡ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਤਤ ਹੁੰਦੀ ਫਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਮੈਂ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤੇਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਮੁਖਾਲਫ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਵਹਾ ਐ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੋ, ਗਲਤ ਤੂੰ ਫੜਨਾ ਪਏਗਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਗਵਾਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਅਗਰ ਧੀ ਕਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਵੇ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਫੀ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖੋ ਰੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਵਾਤਤ ਹੁੰਦੀ ਵਾਏ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਰਬਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਰਬਵੇ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਬੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੈਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ पे ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇੰਡ ਇਲਜ਼ਾਮ पे ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਨੇ ਆਤਾ ਖਾਸ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ही उन्हें आख्या है, निदा नसर ने यही आख्या है खास में कंजरखाना खुला हुआ है। मैं कहना अमरजीत के घर कंजरखाना खुलिया जे यही उन्हें आख्या है, कंजरखाना ही है। थोड़ी बेटियां ने वो भी यही काम कर गल नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੋ। ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਵਾਕਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਆਕੇ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ एक मिनट भाई, एक मिनट बस करिए यार, बस करिए अमरजीत, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ बस कर, ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਲਵ ਕਰੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, किसी और गल कर लेंदे हो? मैं सिर्फ एक गल करनी जी अठवाल भाई कि तकरीबन कोई 2-2.5 महीने हो गए ने, रमजान तो पहले की गल है। एक अमन नज़ीर साहब कह सन कि मैं रिसर्च करके आवांगा, अहमद रजा खान बरेलवी ने वहाबियां दे खुदा दे बारे च क्यों लिखिया। अमन नज़ीर साहब को रिसर्च की थी तो ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ है। क्या बोला भाई, उर्दू में बोल सकते? मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लामा अमन नज़ीर साहब रमजान से पहले तकरीबन कोई 2 महीने पहले ये वादा करके गए थे कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने, हजरत अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने वहाबियों के खुदा के बारे में। मुझे म्यूट किसने किया है समीर भाई, आपने किया म्यूट? इसलिए कि एक बंदा बात कर रहा है, उसकी बात सब सुन रहे हैं। अच्छा नहीं, इसके साथ क्यों बात, जिसके साथ बात हो रही है वो पहले खत्म हो गई है बात, वो तो बहुत हो गई ना, वो उसका खत्म हो गई यार। मैं मेरी चलो समीर भाई अब इसने बात करनी है, मेरी चलो खत्म टाइम हो गई, लगाओ, मैं काफी इसको है तो ना, बात कर ले। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਤਿਆ ठीक हो गया। मैं- अठवाल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੀ। ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਨਾ। समीर साहब ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌੜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਪਿਓ ਸਲਾਹ पे करता है। ਬੜੇ ਗੰਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ। यार चुप करो समीर भाई, जी मैं बात करने आया हूँ तो मुझे बात कर लेने दें। जी सवाल पूछिए आप, क्या सवाल समीर था? भाई, सवाल ये है कि 2 महीने पहले अलामा साहब हैं, वो एक बरात को, सैनी साहब की बरात पे एक वादा करके गए थे, उसके बाद तो वहां पे मिले नहीं। तो वो वादा ये था कि एक हजरत जो है वो आला हजरत ने अपनी किताब में लिखा हुआ है बरेलवियों के खुदा के बारे में कि वो झूठ भी बोलता है, वो लवातत भी करता है। तो ये कहते थे कि मुझे इसका पता नहीं है, मैं इसको जाके जरा हवाले लेके तो चेक करूंगा। वो तो इनके घर की बात है, तो अगर तो वो हवाले चेक हो गए हैं तो उसके बारे में बता दें कि वो हवाले चेक हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो फिर भी बता दें कि मैंने अभी तक चेक नहीं किए, अपना घर मैंने चेक नहीं किया। ये सवाल का जवाब दे दें जज़ाकल्लाह। जी नजीर भाई क्या कह रहे भाई? अच्छा जी, एक तो बात ये है कि इन्होंने एज यूजुअल झूठ बोला है, जो कि इनकी विरासत है। इन्होंने कहा है कि मैंने इनसे कोई वादा किया था कि मैं हवाले देखकर बताऊंगा। इस तरह की बात इनके साथ तो मेरी कोई नहीं हुई है, ना मैंने किसी के साथ कोई वादा किया है कि मैं देखकर बताऊंगा। अलबत्ता जहाँ तक आला हजरत की बात है कि आला हजरत ने वहाबियों के खुदाओं के बारे में लिखा हुआ है, मिर्जाइयों के खुदाओं के बारे में भी लिखा हुआ है, मिर्जाइयों के खुदा के बारे में भी लिखा हुआ है, और वो तो मुखालिफ हैं। आला हजरत तो मुखालिफ है ना, मिर्जाइयों के भी मुखालिफ हैं और वहाबियों के भी मुखालिफ हैं। तो आला हजरत ने अगर मुखालिफ ने, भाई मेरी बात के बीच में ना बोले, ठीक है, वहाबियों की भी मुखालिफ है, ठीक है, हाँ वो तो है मुखालिफ। अगर मैं वही बात इनके अपने घर से, इनकी अपनी तहरीर से साबित कर दूं कि जब मिर्जाई जिस खुदा को मानते हैं, या लाश जिसका नाम है, वो मिर्जा साहब के साथ लिवातत करता रहा है और मिर्जा साहब के साथ रजूलियत उसने की है, अगर मैं इनको इनके घर से दिखा दूं, मुखालिफ का कौल की बजाय
حجت وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے گھر کی ہو. تو پھر ان کا کیا جواب ہوگا, ان سے بات پوچھ لیں گے. جی سمیر بھائی جزاک اللہ. سمیر بھائی دیکھیں سوال یہی تھا کہ ان کی ایک دوست سے وہاں پہ یہ بحث ہو رہی تھی اسی بات پہ کہ انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا اعلیٰ حضرت کا, اور یہ کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو یا تو یہ ہم تو انہوں نے, میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے ایم جی او کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں لکھی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے دجالیت کی ہے, جھوٹ بولا ہے, ایسے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ کہتے ہیں کہ وہ وہابیوں کے خدا کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے اور جھوٹ بولا ہے, تو یہ کہہ دیں کہ انہوں نے وہابیوں خدا کے بارے میں جھوٹ لکھا, بندہ جھوٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے, اس کو جواب تو دینا اس کا کہ اس نے جو لکھا ہے. میں تو اس تحریر پہ بات کر رہا ہوں, اس کا جواب نہیں دے رہے, اس کے جواب کے بجائے آگے سے سوال کر رہے ہیں. سوال ضرور کریں مگر جو جی آپ سے سوال نہ کریں نذیر بھائی, اس کا جواب ہے نہیں سوال کریں مگر پہلے جواب دیں اس کے بعد سوال کریں. یہ نہیں ہوتا کہ جو جواب ہی نہ دیں اور سوال کر لیں. سمیر بھائی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو میں بول رہا ہوں نا, سوال پہ سوال مت کریں. سوال کا جواب دیں اس کے بعد بے شک سوال کر لیں. ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے جو انہوں نے ایم جی او کے بارے میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے جھوٹ بولا ہے, دجل کیا, وہ جھوٹے تھے. اب آپ بھی یہ کہہ دیں کہ وہابیوں کے خدا کے بارے میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے انہوں نے جھوٹ لکھا اور وہ جھوٹے تھے, کہہ دیں, آپ کہہ دیں, جواب دیں اس بات کا, اس کے بعد سوال کر لیں. جزاک اللہ. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ جس طرح میں ان کی بات پورے انہماک سے سنتا ہوں نا, ان کو بھی روک کر رکھیں کہ اپنے مائک کو میوٹ لگا کے بیچ میں شور نہ کریں, خاموشی سے سنیں میری بات. میں نے یہ کہا ہے کہ جو مخالف ہوتا ہے نا, مخالف کا قول حجت نہیں ہوتا. اس کو جھوٹا کہہ لیں, سچا کہہ لیں, اپنا کہہ لیں, پرایا کہہ لیں, کذاب کہہ لیں, دجال کہہ لیں, صادق القول کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن وہ مخالف ہے. مخالف کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر کوئی مخالف, میرا مخالف یا ان کا مخالف یا کسی کا بھی کوئی مخالف, وہ کسی کے بارے میں کوئی بھی کمنٹ کرتا ہے, یہی اٹوال صاحب سے بات کر رہے تھے کہ مخالف کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت وہ اس قول کی ہوتی ہے جو اپنے گھر کی گواہی ہو, جو آپ کو تسلیم ہو, جو آپ کو خود کو تسلیم ہو, جو آپ کے مسلمات میں سے ہو. تو اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کے خدا کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, مرزائیوں کے جھوٹ لکھا ہوا, لیکن اعلیٰ حضرت کی بات نہ وہابیوں کے بارے میں وہابیوں کے لیے حجت ہے, نہ مرزائیوں کے لیے وہ حجت ہے, کیونکہ وہ مرزائی بھی ان کے فالوور نہیں ہیں. اصل چیز جو احمد رضا خان صاحب نے وہابیوں کے خدا کے متعلق لکھی ہے, کیا وہ غلط لکھی ہے یا صحیح لکھی ہے, یہ سوال ہے ان کا. ہاں, جو انہوں نے وہابیوں کے خداؤں کے بارے میں لکھی ہے نا, انہوں نے وہابیوں کی کچھ کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان کتابوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح سے جب انہوں نے مرزائیوں کے بارے میں لکھا ہے نا, مرزائیوں کے جھوٹے خدا, تو انہوں نے مرزائیوں کی کتابوں کے بھی حوالے دیے ہوئے ہیں. وہاں سے اعلیٰ حضرت ایک استنباط کرتے ہیں, استدلال پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں, وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں, پھر کہتے ہیں مرزائی ایسے کو خدا مانتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں کتابوں سے. ان کی دلیل, ان کا استنباط, ان کا استدلال, اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, اتفاق بھی کر سکتا ہے. جو ان کا فالوور ہے, جو کہے گا کہ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک استدلال کیا, وہ بھی کہہ سکتا ہے. جو ان کو نہیں مانتا وہ کہے گا اعلیٰ حضرت نے غلط استدلال کیا ہے. یہ اس کتاب سے, اس عبارت سے یہ معنی نہیں نکلتا. یہ ہے مخالف کا قول. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اسی طرح کا خدا, جس طرح کے اعلیٰ حضرت نے اپنے مخالف کے بارے میں یہ اسی طرح کے خدا کی حیثیت, اصلیت, حقیقت میں ان کے اپنے گھر سے ثابت کر دوں کہ جو یہ لاش جس کو یہ خدا مرزائی مانتے ہیں وہ مرزا صاحب کے ساتھ رجولیت کرتا ہوا میں ثابت کر دوں, تو وہ تو گھر کی گواہی ہے نا, وہ تو مخالف کا قول نہیں ہے. تو اس کا تو جواب لے دینا, اس کا کیا کرنا ہے. بھائی بات ختم ہوگی. میں دیکھیں انہوں نے مجھے الزام لگا دیا, بولتا ہوں, حالانکہ میں ان کی پچھلی بات میں نہیں بولا, نہ اس بات میں بولا ہوں, ٹھیک ہے. سوال ان سے اس وقت بھی یہی ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو پتا ہے کہ کس نے کیا تھا. ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. انہیں سے سوال ہوا تھا. اب وہ جو وہابیوں کے خدا کے بارے میں جو الزام لگا رہے ہیں, کیا وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں؟ اگر تو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں, تو پھر وہابی پہ الزام لگا دیں کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں. یا پھر جس نے یہ جھوٹ لکھا, ہم تو کہتے ہیں انہوں نے یہ جو ایم جی او کے خدا کے بارے میں لکھا ہے ہم اس کو نہیں مانتے, ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے جھوٹ لکھا, ہم تو صاف کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اب جو وہابیوں کے خدا کے بارے میں علامہ احمد نذیر صاحب کا جو فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہے، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں جو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو لواطت بھی کرتا ہے، یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہیں۔ اب اگر تو کیا انہوں نے ابھی انہوں نے کہا نا کہ غلط لکھا ہے، جو بھی لکھا ہے نہیں، غلط انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا، ایسے نہ کریں۔ میں دیکھیں میرے بارے میں لکھا ہے نا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں انہوں نے جھوٹ بولا، دجل کیا، وہ جھوٹا شخص تھا جس نے یہ لکھا، کیونکہ ہم ایسے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ کہہ دیں کہ یا تو وہابی ایسے کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، اس کا مطلب کتابوں کے حوالے دیے ہیں تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہابیوں کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہے، وہابی ایسے کو ہی خدا مانتے ہیں، انہوں نے جو کتابوں کا حوالہ لکھ کے دیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یا تو یہ کہیں ہاں جی کہ وہابیوں نے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ ایسے کوئی خدا مانتے ہیں، پھر تو وہابی ہم وہابیوں کو جانے اور جانے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ بریلوی ہو کے اس بات کو، احمد رضا خان بریلوی کی بات کو، کہ انہوں نے یہ کوٹ کیا ان کی باتیں، کیا انہوں نے یہ باتیں سچ لکھی ہیں؟ انہوں نے ان کی باتیں جو کوٹ کی ہیں وہ صحیح ہیں؟ کیا وہابی ایسے کوئی خدا مانتے ہیں؟ اگر وہابی ایسے کوئی خدا مانتے ہیں تو پھر یہ سارے مسلمان ایک ہی جگہ پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نکالیں اگر وہ ایسے کو خدا آپ کے سامنے مانتے ہیں۔ کہا نا، ابھی آپ کے سامنے کہا نذیر بھائی نے کہ جو بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہیں تو اس سے میں زیادہ کہتا ہوں انہوں نے جھوٹ لکھا، وہ جھوٹا شخص تھا، انہیں کہیں یہ فتویٰ لگائیں اس کے اوپر، کیونکہ غلط لکھا نا، جھوٹ لکھا نا، جھوٹے کو جس نے جھوٹ لکھا اس کو جھوٹا کہا جائے گا، انہیں کہیں یہ فتویٰ لگائیں جو میں نے لگایا، کہیں انہوں نے کہہ دیا نا جھوٹ لکھا ہے۔ ٹائم لگا اس طرح جی نہیں، نذیر بھائی، باری ایک باری منٹ، ابھی ٹائم ختم نہیں ہوا نذیر صاحب، ایسے نہ کریں، ہاں کر لیں بات اگر کرنی ہے، جب بات ختم ہو جائے پھر مجھے موقع دیں، میں خود مجھے جواب ختم ہو دوں جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں گا، میں آپ کو بتا آپ دوں کا گا۔ کیا نام ہے؟ سمیر بھائی آپ میوٹ رکھیں، جب یہ بات ختم کر لیں ان کو کہ کر لیں، ہاں جی، اس کے بعد مجھے موقع دیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر احمد رضا خان صاحب نے غلط لکھی ہے تو آپ ان پر فتویٰ دے، اس میں کیا ہے؟ ہاں جی، یہی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر احمد رضا خان صاحب نے وہ بات غلط لکھی ہے، اگر صحیح لکھی ہے، وہابیوں کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہے، تو پھر وہابیوں پہ فتویٰ دیں کہ وہابیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر وہابیوں کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر جس شخص نے جھوٹ لکھا ہے اس پہ جھوٹے کا فتویٰ دیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، اتنی سی بات کر رہا ہوں، میں کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں کر رہا۔ صحیح بات ہے، صحیح بول رہے ہو، جی جی ٹھیک، اب مجھے بولنا ہے۔ جی ٹھیک۔ بات یہ ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو استنباط کیا ہے نا بعض وہابیوں کی کتابوں سے، جب وہابیوں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ استدلال غلط ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ استدلال درست ہے، ان کی تحریروں سے یہی استدلال نکلتا ہے۔ اس میں ہے اختلاف، جو وہابی ہیں وہ اس استدلال کو غلط مانتے ہیں، جو بریلوی ہیں یا اعلیٰ حضرت کے فالوور اور ہوں گے یا ان کے بیٹے ہوں گے یا ان کے اولاد میں سے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ استدلال درست ہے۔ لیکن اس پر یہ فتویٰ دینا کہ فلاں بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے فتویٰ دینا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے فتویٰ دینا ہے، ہم آپ کے فتوے کے پابند تو نہیں ہے نا، آپ کی اپنی شریعت ہے، ہماری اپنی شریعت ہے، آپ کا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہم کسی کے استدلال پر اس طرح کا فتویٰ نہیں دیتے کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بے ایمان ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی، آپ جو مرضی کہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بارے میں جو چاہیں فتویٰ دیں، جو انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مرزائی جس خدا کو مانتے ہیں وہ اس طرح کا ہے، اس پر آپ جو چاہیں فتویٰ دیں، لیکن آپ کسی دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اعلیٰ حضرت پر یہ فتویٰ دیں۔ کیوں دیں؟ دوسرے کی اپنی مرضی ہے، دوسرے کی اپنی شریعت ہے، اس کی اپنی فقہ ہے، اس کی اپنی سمجھ بوجھ ہے نا، اس نے اپنی عقل سے، فہم سے فتویٰ دینا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس سوال کا جواب کہ بھائی ہم نے ان پر وہ فتویٰ نہیں دینا جو آپ نے دینا ہے۔ کیوں؟ آپ تو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، آپ تو گالیاں ہی دیں گے، لیکن ہماری نظر میں ایک عالم دین اگر کوئی استدلال کرتا ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا استدلال غلط ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو ان کا فالوور ہے وہ کہے گا استدلال درست ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم فتویٰ نہیں دیتے۔ اب جو میں نے سوال کیا ہے، میں تیسری چوتھی بار دہرا کے پوچھنے لگا ہوں، میرے سوال کا جواب کس نے دینا ہے کہ جو خدا مرزائیوں کا ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت کی یا کسی اور مخالف کی تحریر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود مرزا صاحب کی اپنی تحریروں سے اور ان کے اپنے مریدوں کی تحریروں سے ان کا خدا یلاش وہ ان کے ساتھ، مرزا صاحب کے ساتھ لواطت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور پتہ چلتا ہے ان کے مرید نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ ان کے خدا نے، یلاش نے، ایک دفعہ ایسے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا کہ مرزا صاحب عورت بن گئے، وہ مرد بن گیا، اور اس نے مرزا صاحب کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا۔
یہ مخالف کا قول نہیں ہے، یہ کوئی مخالف فرقے کا، مخالف دین کا، مخالف مذہب کا بندہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا بندہ ہے، اور مرزا صاحب کی اپنی تحریریں ہیں کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں، جس کا نام وہ یلاش بتاتے تھے نا، مرزا صاحب خود بتاتے ہیں کہ میرے اور میرے اس خدا کے درمیان ایسے نہانی تعلقات ہیں کہ جو قابل بیان نہیں ہیں، ایسے ننگے تعلقات ہیں۔ پھر ان ننگے تعلقات کا مرزا صاحب نے تھوڑا سا اور آگے جا کے ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر میں ان تعلقات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دوں نا، جو یلاش کے اور میرے تعلقات ہیں، تو میرے جتنے مرید ہیں یہ سب یہاں سے دوڑ جائیں گے، ایک بھی ان میں یہاں پر نہیں رہے گا، سب دوڑ جائیں گے سن کے۔ انہی مریدوں میں سے ایک مرید تھا قاضی اللہ یار، قاضی یار محمد، اس نے مرزا صاحب کی، قاضی یار محمد نے مرزا صاحب کے اس تعلق کو، اس نہانی تعلق کو بیان کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب کا خدا، ان کا یلاش خدا ان کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا بھی اظہار کیا کرتا تھا۔ آپ بتائیں، اب یہ کسی مخالف کا قول تو ہے نہیں، اس کا جواب کیوں نہیں لے کر دے رہے؟ بھئی ہم نے تو اللہ حضرت پر جو دینی تھی رائے دے دی ہے، آپ اپنے خدا کے بارے میں تو بتائیں نا کہ کیا مرزا صاحب کا خدا ایسا ہی تھا یا نہیں تھا جو مرزا صاحب کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کرتا تھا؟ کیا مرزا صاحب کا خدا ایسا ہی نہیں تھا یا تھا جو مرزا صاحب کے ساتھ ایسے تعلقات رکھتا تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں تو میرے سارے مرید دوڑ جائیں گے یہاں سے؟ وہ گندے تعلقات، وہ نہانی تعلقات جو مرزا صاحب کے اس یلاش نامی خدا کے ساتھ تھے، وہ کسی مخالف کا قول تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے اس خدا کو مانتے ہیں نا۔ وہابی اور بریلوی تو مانتے ہی نہیں کسی ایسے خدا کو، وہ تو کہتے ہیں ہمارے مخالف کا قول ہے، یہ درست استدلال نہیں ہے۔ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس نے مرزا صاحب کے ساتھ رجولیت بھی کی ہے، اس کے ایسے نہانی تعلقات تھے، اگر مرزا صاحب اپنے مریدوں کے سامنے بیان کرتے تو سارے دوڑ جانے تھے سوائے قاضی یار محمد۔ قاضی یار محمد نہیں دوڑا، اس نے اپنی جا رہے ہیں بات کو آگے چلانا۔ ٹھیک ہے ہو گیا یار یہ بھی ہر بات صاحب سوال پوچھ لو ادھر، سمیر صاحب۔ اچھا وہ نیچے نہیں، دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے نہ کریں، دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، نیچے لوگ کہہ رہے ہیں دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے نہ کریں۔ عامر صاحب نے جھوٹ بولا ہے، کوئی حوالہ صاحب لگا دو دیں، بندوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے نہ کریں پلیز، اب جو مرضی کریں اپنی بات، جب آپ کسی سے بات میں تو حوالہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ نیچے اگر نہیں، ابھی آپ حوالہ ابھی حوالہ چھوڑیں، آپ نہ ڈیمانڈ کریں، اپنے پاس سے بات بنا کر رہے ہیں تو وہ حوالہ دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، ہو لیں دیں ایک منٹ، ٹھیک ہے، ذرا ہو لیں دیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے۔ اچھا سمیر بھائی، بات یہ ہے کہ میں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ یا تو وہابی اس خدا کو مانتے ہیں، اس طرح کے خدا کو، اگر وہابی انکار کرتے ہیں تو جس نے یہ لکھا ہے خدا کے بارے میں، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، خدا کے بارے میں وہ اس کے واضح الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو علامہ صاحب بات کر رہے ہیں نا، نہانی تعلقات ہوتے ہیں، چھپے ہوئے تعلقات، خدا تعالیٰ کے ہر نبی کے ساتھ چھپے ہوئے تعلقات ہوتے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا ہوتے۔ خدا تعالیٰ انبیاء سے ایسے ہی بات کرتا ہے، دنیا کے سامنے 4,000 20,000 لوگ بٹھا کے بات نہیں کرتا، خدا تعالیٰ چھپ کے ہی بات کرتا ہے اپنے انبیاء سے۔ دوسری بات یہ ہوگی جواب نہانی تعلقات کا، ٹھیک ہے۔ جس بندے کی بات یہ کر رہے ہیں وہ بندہ مرزا صاحب کا مخالف ہے، اس کی کتاب ہے، جس کتاب سے یہ حوالہ دے رہے ہیں ان سے پوچھ لینا اپنی بات، جب ان کی باری آئے گی کہ وہ کس کتاب کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو کتاب ہے وہ ان کے مخالف کی، مرزا صاحب کے مخالف کی، جب مرزا صاحب کو چھوڑ کے گیا ہے اس کے بعد اس نے وہ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جو سوال جو میرا تھا جس کا جواب وہ دینا نہیں چاہ رہے، وہ یہ ہے بڑا سمپل سا، یا تو وہابیوں کا ویسے ہی خدا ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور جن وہابی علماء کا انہوں نے ذکر کیا ہے نیچے، حضرت اسماعیل دیلوی صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اگر تو حضرت اسماعیل دیلوی صاحب نے اپنے خدا کو ایسا ہی لکھا ہے تو پھر وہابیوں کے اوپر فتویٰ لگائیں کہ خدا کے اوپر اتنا بڑا بہتان کے واضح الفاظ میں ایسے لفظ ہیں، میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، مگر سمیر بھائی اگر یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا ہیں، واضح الفاظ، یہ تو چھپے ہوئے کہہ رہے ہیں نہانی تعلقات ہو گئے، میرے خدا سے تعلقات میں بتا دوں تو یہ ہو جائے گا، وہ یہ ان کے دماغ کی اختراع ہے کہ انہوں نے ان تعلقات کو کہاں لے کے جانا ہے، جہاں ان کا ذہن جاتا ہے وہیں لے کے جانا ہے۔ مگر جو الفاظ حضرت صاحب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تو اتنے کلیئر ہیں
کہ اس کے بارے میں اس کا جو عنوان ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا، یہ اس کا عنوان ہے۔ اب اس کے نیچے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ان کے بارے میں، یا تو پھر وہ جن کا انہوں نے حوالہ دیا نیچے لکھ کے کہ اسماعیل دیلوی صاحب جو وہابیوں کے بڑے ایک عالم تھے، اگر انہوں نے ایسے لکھا ہے تو پھر پوری وہابیت جون سی ہے وہ دار اسلام سے کیا وہ اتنی نیچ گر چکی ہے کہ وہ ایسے خدا کو مانتی ہے۔ اور اگر انہوں نے ایسے نہیں لکھا تو جو شخص ان کے بارے میں یہ الزام لگا رہا ہے وہ پھر اپنے ذہن کا گن نکال رہا ہے، پھر اس کے بارے میں فتویٰ دیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے فتویٰ نہیں دینا، میں نے فتویٰ دینا ہے اپنے مخالف کے، کیونکہ مرزا صاحب کے، کیونکہ آپ صرف یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ صرف رد قاضینیت کرتا ہوں۔ اب جن لوگوں نے یہ لکھا ان کا بھی تو رد کریں نا، ان کا رد کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں نہیں اتنا کافی ہے ان کے لیے کہ ان کو ہم نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ بھئی یا تو وہابی ایسے خدا کو مانتے ہیں جن کتابوں کو انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، تو پھر وہابیت وہاں نیچے گرتی ہے گٹر کے اندر جہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکتی، اس کے مولا ٹنوں بھائی کو اوپر پڑتا ہے۔ مولا بھائی میری جان یار، وہ رجولیت والا جو بات کی ہے عامر نذیر صاحب نے، اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا جواب دے دیں۔ میں ہاں کب جی سے ہاں جی انتظار اس کا دے کر دیتا ہوں جی وہ حوالہ بھی لگوا دیں، دے نیچے دیتا لوگ ہوں۔ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہاں ایسی جی بات جو جلاش والی کی ہے اس کا ہاں جی حوالہ بھی ہونا ہاں جی چاہیے۔ سب سے پہلے سمیر صاحب حوالہ لگوا افضل دیں، صاحب میں منگواتا ہوں ان سے، میں کیونکہ منگواتا وہ ہوں۔ جیسے لگ رہا ہے کہ عامر صاحب ہاں جی کوئی میں منگواتا ہوں عامر بات صاحب کی سے، ہے۔ میں منگواتا ہوں عامر جی صاحب سے۔ اب کیونکہ باتیں تو اگر لمبی ہو رہی حوالہ ہیں۔ لگے گا تو دونوں کا لگے گا نا، ہاں جی ایسا میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو یہ لاش والا حوالہ ہے نا، کیونکہ اس کے بعد ایک ایک حوالے بات ہوگی، میں ایک حوالے کی بات کروں گا، یہ لاش والا حوالہ نکال دے، میں بھی کھولوں گا، یہ بھی کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم دونوں یہ لاش والا حوالہ پڑھیں گے کہ یہ لاش کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ باقی رجولیت اور یہ ساری چیزیں ہم نہانی تعلقات ہم بعد میں دیکھیں گے، سب سے پہلے یہ لاش دیکھیں گے، یہ لاش بعد کیا میں ہے۔ نہ دیکھیں، یہ مضمون مینشن کیا گیا ہے، اس کو ایڈریس کریں، نیچے لوگ افضل صاحب ڈیمانڈ میں کر رہے ہیں۔ ایڈریس ہی کرنے بعد لگا ہوں میں اور نا، آج کل بلی کیا بات ہوئی، افضل صاحب جلاش ایڈریس نے ہی کرنے رجولیت لگا ہوں، جلاش افضل نے صاحب رجولیت کی اور ہے، سر یہ حوالہ ایڈریس کیا کرنے دیں موجود گے ہے؟ تو کروں گا نا۔ اگر عامر صاحب نے بات حوالے سر کے میں بغیر پوچھتا کی ہے ہوں ان سے افضل تو صاحب، ہم افضل صاحب ایک منٹ ٹھہر بالکل دیں، ایسے نہ احتجاج ٹوکیں، کریں گے افضل کہ صاحب انہوں نے ایسی بات کیوں افضل کی صاحب ہے۔ ایسے نہ ٹوکیں، میں ان سے اگر حوالہ مانگتا سچ ہوں۔ ہے ایک منٹ افضل بھائی، ایک منٹ ان کو بات افضل بھائی کرنے میرا دیں۔ کام ہے جی حوالہ مانگنا۔ اسمیر صاحب، لیکن آپ تھوڑی سی ذمہ داری لینا ہے ایز اے ہوسٹ۔ ہاں میں حوالہ مانگتا ہوں ان سے، ٹھہر دیں، میں ذمہ حوالہ داری لے مانگتا رہا ہوں۔ ہوں بھائی، میں پہلے لے جو رہا ہوں۔ حوالہ میں نے پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے، میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عامر صاحب جو ہے وہ حوالہ پڑھ دیں، یہ لاش والا، کیونکہ یہ لاش سے بات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے افضل صاحب؟ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ اب سن لیں، یہ جناب یہ کتاب ہے میں تو فتاوی آپ رضویہ، دونوں کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ نیچے لوگ ڈیمانڈ کر ٹھیک رہے ہیں ہے کہ ٹھیک اگر ہے، کوئی ایسی بات کی گئی ہے جو جو میں نے نہیں ہے بات تو کی ہے وہ بھی زیادتی ہے، تو افضل حوالہ صاحب، اگر موجود ہے تو حوالہ جو لگے۔ میں نے بات کی ہے نا افضل صاحب، وہ حوالہ دینا میرا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ لاش کا حوالہ دینا ان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ٹھیک ہے؟ یہاں تک ٹھیک ہے افضل صاحب؟ یہاں تک راضی ہیں؟ میں تو یلاش کے حوالے کے نیچے لوگ احتجاج میں نے دیکھا ہے، تو میں یلاش کا کیا ہاں یلاش نے رجولیت کی ہے، کیا مرزا صاحب نے ایسی کوئی تحریر لکھی ہے؟ میں بھی یہ ان سے سامنے آنا پوچھوں، چاہیے کہ اس میں طرح بھی کی ان سے پوچھوں، تحریرات کیا کوئی نبی کے شیان شان ہو سکتی ہیں جن کا سر دعویٰ میں ابھی ان نبوت سے کا ہو، پوچھ لیتا ہوں نا، اور وہ میں بھی یہ ان سے کہیں پوچھ کہ لیتا ہوں، یلاش میرے ساتھ رجولیت کی، سر میں بھی ان سے ایسی پوچھ بات، لیتا ہوں نا یہ افضل بڑا صاحب، بھیانک الزام افضل صاحب ہے۔ میں پوچھ لیتا ہوں نا یار، مجھے اور پوچھنے کیا دیں یہ نا واقعی الزام ہے افضل یا صاحب، سچ مجھے ہے پوچھنے یا دیں جھوٹ ہے، وہ پلیز، سامنے آ جائے۔ بھائی ٹھیک ہے، افضل صاحب لیکن مجھے آپ پوچھنے سوال دیں، کی تو ان کو جواب دینے دیجیے۔ ہاں جی مجھے پوچھنے دیں۔ اچھا جی، جو حوالہ جو میں نے دینا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جناب یہ ہے کتاب فتاوی رضویہ، جلد ہے اس کی جناب 15ویں، اور یہ صفحہ نمبر ہے جناب 546، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ احمد رضا خان براروی لکھتے ہیں، اس کا عنوان ہے وہابیوں کے جھوٹے خدا۔ وہ لکھتے ہیں وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ترکیب، عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور شریک کفروں کے ساتھ گرنے کے قابل ہے، جس کا سچا ہونا کوئی ضرور نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخیت بنی رکھنے کو قصداً عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو جس کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس سے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل رہے، ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل ہونا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے،
کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا، پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مختص کی خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فصیحت، اس کی شان، یہ صرف 2 لائنیں رہ گئی ہیں، اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی وزنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ سمجھ نہیں، جوفدار کم کہگل ہے، سبو قدس نہیں، خنسا مشکل ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے۔ یہ انہوں نے یہ حوالہ میں نے پڑھ دیا حوالے کا صفحہ دے کے۔ اب اگر تو یہ سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے، اگر تو یہ نیچے انہوں نے جو لکھا ہے ان کی کتابوں کے حوالے دے کے، وہابیوں کی کتابوں کے حوالے دے کے، اور میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، اگر وہابیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جن میں ان کے سب سے بڑے جو عالم تھے اسماعیل دہلوی صاحب، حضرت اسماعیل دہلوی صاحب، اگر انہوں نے ان کی کتابوں سے دیکھ کے یہ لکھا ہے، اور اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو بریلویت پہ ایسا فتویٰ لگائیں کہ آپ بھی دیکھیں اور ساری دنیا دیکھے، جو خدا تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتا ہے اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ مسلمان، آپ کو لگانا چاہیے۔ اور اگر یہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس بھائی سے کہ میں اس کے اوپر ریسرچ کروں گا، اگر آپ نے ریسرچ نہیں کی تو کر لیں۔ اگر ایسا ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا اور احمد رضا خان بریلوی یہ الزام لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نہیں لکھا ہوا، یہ اپنی ذہن کا گند نکال رہے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے۔ تو اس بات کا آپ نے جواب دینا ہے۔ دونوں میں سے ایک صحیح ہو سکتا ہے، یا تو بریلوی صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں، یا وہابی صحیح ہو سکتے ہیں، وہابیوں نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں۔ اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حوالہ لگانا ہے یہ لاش کا، کیونکہ ایک ایک حوالہ پڑھیں گے، میں نے ایک پڑھ دیا، آپ نے یہ لاش کا حوالہ لگانا ہے، یہ لاش کیا چیز ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو آگے سے ڈسکس کر لیں گے۔ اس کا جواب دے دیں اور یہ لاش کا حوالہ لگا دیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا بھائی، کافی ٹائم آپ لگا دیتے ہیں جس میں وہ دوسرے کا جو وقت ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کے سوال جواب کی وجہ سے وہ کافی ٹائم جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ حوالہ پیش کر دیتا ہوں جس میں مرزا صاحب کا اپنا خدا ان کی اپنی زبان کے مطابق، مرزا صاحب کی اپنی زبان کے مطابق ان کا کس طرح کا خدا ہے، انہوں نے خود بتایا ہے کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں وہ کس طرح کا ہے۔ تو وہ ہم آپ کے سامنے ان کی تحریروں سے پیش کر دیتے ہیں، ان کو دوسرے کے مخالف کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لو جی، نام تو انہوں نے کئی دفعہ اس کا یہ لاش بتایا مرزا صاحب نے۔ علامہ صاحب پہلے جواب تو دے دیں آج سوال کا۔ بھائی میری بات کے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے، نہیں بولتا، مگر سوال کا جواب دیں اور پھر آپ آگے میوٹ سوال کرنا ہے کریں آپ نے۔ اور پھر حوالہ لگائیں۔ مولا صاحب اصولی سمیر طور صاحب پہ انہیں- بات کروں گا۔ اب آپ- عامر نذیر صاحب سمیر کے سوال کا صاحب جواب interrupt آپ نہ نے پہلے کروائیں۔ نہیں دیا، سوال پہ سوال کیا مولا بھائی۔ سمیر صاحب عامر نذیر صاحب کو انٹرپٹ نہ کرنے دیں، وہ اپنے ٹائم پہ بات کریں۔ ٹھیک ہے افضل صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، مگر جو سوال کیا اس کا نہیں جواب نہیں، تو دیں آپ کو پہلے۔ انٹرپٹ نہیں کیا نا، کتنے منٹ آپ نے بات مگر اس کا جواب تو دینا پہلے۔ یار یہ سمیر صاحب کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے سمیر صاحب، آپ بتا دیں پہلے ہم جواب دے بیٹھے دیں، ہوئے نا، ہم کون سے آپ کی اعتراض بات کر سن رہے ہیں؟ لیں۔ ہاں سمیر صاحب انہیں بتا دیں پہلے جواب دے دیں پھر اعتراض کر لیں۔ ٹھیک ہے، جو باتیں انہوں نے کہی ہے نذیر بھائی آپ ان کا جواب دیں پہلے، پھر اس کے بعد اپنا سوال رکھیں۔ یہ سوال پہ سوال جو ہو رہا ہے نا، بھائی میرے سمیر، عامر نذیر صاحب نے پہلے سوال کیا، ان کا جواب نہیں آیا، سوال پہ سوال آیا ہے، سنا بھی تو کرو۔ اس طرح تو پھر بات یہ ختم ہی۔ اور نیچے سے جلاش کے حوالے کا بھی ڈیمانڈ ہے بھائی، جلاش کا حوالہ پہلے لگایا جائے۔ جلاش کا حوالہ لگائیں، بتائیں جلاش یہ کا حوالہ میں بھی کھولتا ہوں۔ رجولیت کا الزام لگا دیا انہوں نے نبوت کے دعوے دار کے اوپر، یہ وہ کہہ رہے ہیں جلاش سے رجولیت کروا رہے ہیں۔ اب آپ میوٹ کریں، میں دیکھیں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، کیمرہ آن کر کے دکھانے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں نا، اس کو چت کے پڑھیں، دبا کے پڑھیں۔ ہماری طرف سے وہی جواب ہے جو 3 دفعہ میں نے دہرایا سمیر بھائی، 3 دفعہ میں نے بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر کسی وہابی کی کتاب سے کوئی استنباط کیا ہے تو وہابی کہیں گے کہ بھئی یہ استنباط غلط ہے، یہ اس تحریر سے یہ بات نہیں نکلتی جو اعلیٰ حضرت نے نکالی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہیں گے یا ان کے فالوور کہیں گے کہ یہ استنباط درست ہے۔ یہ ہے ایک اختلافی بات کہ کیا انہوں نے اس طرح کے کسی، لیکن وہ کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جس طرح کا انہوں نے بیان کیا اور جس طرح کا انہوں نے ہماری تحریروں سے بات اخذ کی ہے۔
ٹھیک ہے، میں یہ جواب 3 دفعہ دہرا کے دے اب چکا اس پہ ہوں. الزام لگائے نا، اس بھائی پہ چپ فتویٰ کر، لگائے جس نے یہ اور بات چپ کر، کی ہے. بند کر منہ، بند کر منہ، او بھائی انہوں نے بدتمیزی پہ کہا آ گئی ہیں. اور بدتمیزی نہ کر، منہ بند کر. یہ دیکھیں میں یہ تیری بارش بدتمیزی پہ بولیا، آ گئی ہیں. میں تیری سنو بارش بولیا. ملا بس جب صاحب 3 بات دفعہ کیا نا، بندے کو انسانوں کی طرح سمجھایا جائے کہ میرے مائک سمیر میں، بھائی ٹھیک ہے، جواب تو دینا میرے سوال کا. ٹائم چ مائک نہ کھول، مائک میوٹ دے رکھ. دی نا آپ کو بھائی، جواب دے دی کہ وہ ایک ہاں، استدلال کی بنیاد پر لکھی اب گئی یہ ہے. کہ انہوں نے اصلاح غلط آپ اس کیا کو ہے. میوٹ رکھیں سمیر بھائی. میں نے مائک ہی نہیں کھولا، میں نے میوٹ ہی نہیں کھولا جب تک یہ بولتا رہا ہے. اب یار اس کو دیکھو اگر آپ کو مائک اس نے کھولا، اس کو نیچے پھینکنا ہے آپ نے. میری بات ہونے دیں، پھینکنا ہے اس کو نیچے، پھینک دیں اس کو نیچے، یہی کیونکہ آپ چاہتے ہیں. میرا سارا اس تسلسل لیے کہ آپ کے توڑنا پاس چاہتا جواب ہے نہیں یہ. ہے. اور چپ کر ہے، جواب ارے بھائی جواب نہیں ہے، جھوٹے آدمی. مرزوٹے چپ کر جا، مرزوٹے سن. یہ افضل صاحب نے الزام لگایا تھا فقہ ہاں، خنزیریہ میں کے افضل آپ صاحب بانی ہیں. الزام کا جواب مولا دے بس دیا. صاحب آپ انٹرپٹ کر کے بے اصولی کر رہے ہیں، وہ نہیں بات بے کر اصولی رہے نہیں ہیں. کر رہا، وہ جواب نہیں دے رہے نا. اسکرین جواب کریں بھائی. مانگ رہا ہوں. نہیں، آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ مخالف فریق کو انٹرپٹ کر کے بار بار کہیں جواب دیں جواب دیں. یہ سمیر صاحب کا کام ہے. اسکرین بڑی کریں ٹھیک ہے، بھائی. پھر وہ بھی یہ سوال بے ہے. اصولی ہے، لگی ایسی یہ بے کرنے اصولی. میں. انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا، ہم سننے والوں نے افضل انٹرپٹ صاحب نہیں اگر کیا. جواب نہیں دینا تو فائدہ کیا؟ ایک منٹ ملا بس صاحب، آپ مجھ سے جواب لے لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ٹھیک ہے. جو بھی سوال ہے میں آپ کو جواب دوں گا. احمد رضا خان پہ فتویٰ لگایا، اس نے جھوٹ بولا. سمیر بھائی یہ میرے ٹائم میں بھی آپ نے میرا مائک میوٹ کر دیا. ایک منٹ میں موضوع کو حل کرو. ادھر دیکھو، ہاں جی. آپ نے جو کہا کہ احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتابوں میں جو وہابیوں کے خدا کے متعلق لکھی ہے نا، ہاں. نذیر بھائی نے آپ کا جواب اس طرح دی کہ جو چیزیں جو انہوں نے لکھی ہے وہ استدلال کی بنیاد پر لکھی ہے، ہاں، ٹھیک ہے؟ دونوں میں سے اور کون صحیح ہے؟ بھائی اس کا جواب میں نے 3 دفعہ دیا وہابی ہے. صحیح اس ہیں کو یا 1 منٹ بریلوی مجھے صحیح اگلی ہیں؟ بات کر لینے دو نا، پھر آپ وضاحت کرنا. سمیر بھائی میرا ٹائم مجھے دے دیں، پھر بعد میں آپ کرنا. وہابی سے اچھا ایسے کریں سمیر بھائی، اسکرین 3 بڑی منٹ کا کریں، ٹائم لگا میری رہے ہیں اسکرین بڑی کریں، میری اسکرین بڑی کریں اور اس کو میوٹ رکھیں. اب اگر یہ بولا اور اس نے مائک کھولا تو بے انصافی ہوگی. سمیر بھائی میری ٹھیک ہے، اسکرین بڑی کریں. یہ لو. نہیں 2 منٹ نہیں، 10 منٹ اس نے بات کی، میں نے 10 منٹ بات کرنے. نہیں، یہ ابھی اسلامی 3.5 منٹ قربانی، کی ہے، 3.5 منٹ کی ہے. یہ اسلامی قربانی کتاب ہے. اسلامی قربانی یہ قاضی مخالف کی یار نے کتاب ہے. میوٹ کر مخالف کی کتاب ہے. میوٹ کر مرزوٹے. اے یار مرزا سمیر غلام صاحب محمد اس کی قادیانی بکواس بند کرائیں. خاص اس افضال کا صاحب یہ مرید تو ہے. فقہ خنزیریہ کا بانی ہے. افضال صاحب، حوصلہ کر مرزوٹے. کیسا یہ حرام زادہ ہے مرزائی، افضال صاحب یہ خنزیر کی فقہ اولاد، خنزیریہ کا بانی ہے. آپ کیسا کس کی خنزیر حمایت ہے کر رہے حرامی. ہیں؟ زنا افضال ہو صاحب لگے یہ فقہ خنزیریہ کا بانی ہے حرامی. او بھائی زنا ہو حرامی لگے. فقہ خنزیریہ کا. بس صاحب یہ ان کا لاش جولیت کرن لگے تیرے مرزے نال. چپ کر میرے بیٹے، دنہ تلے جیب دے. اے ویکھ، ٹائم چل رہا ہے نا. افضال حرامی یہ فقہ خنزیریہ کا آپ کے مطابق ہے. اے ویکھ مسیح موعود نے تیرے نے کیڑی اپنی حالت ظاہر کیتی ہے. مسیح موعود نے اے ایک افضال موقع پر حرامی، اپنی افضال یہ حالت حرامی، او میوٹ کر. تمہارے نزدیک یہ میر فقہ صاحب خنزیریہ آپ کا اس سے بانی ہے. گالیاں دلوا رہے ہیں. یہ آپ ٹھیک ہے، آپ کیوں مار دلوا رہے رہے ہیں. یہ آپ کا بھائی، کام ہے کیوں اس مار رہے ہیں حرام زادے مرزائی؟ کو کنٹرول افضال کرنا. صاحب آپ نے دلوائی ہے فقہ میر خنزیریہ بھائی، کو. اس کتے کے بچے کو بس کنٹرول صاحب، کرنا آپ کا کام ہے. ملا سمیر بس بھائی، صاحب آپ چپ کریں، ان کا ٹائم چل رہا ہے. خدا کے لیے براڈ کو خراب نہ کریں. دوڑ گیا. ارے میں کس کے ساتھ رجولیت ہوئی تھی؟ اوے بند کر. اے شاتم ہے سمیر، یہ گالی دے گا نبی پاک کو. ارے ہرامے کس کے ساتھ رجولیت یہ ہوئی حرامی، تھی؟ یہ شاتم رسول ہے. اس کو نیچے اتار دو. سمیر بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کون یہ ہے؟ نبی پاک کو گالیاں دینے آیا ہے. ارے یہ ہرامے کس کے حرامی ساتھ ہے. رجولیت ہوئی تھی کہ ارے اور ہرامے اس حرام زادے کو نیچے ارے اتار ہرامے دو. سمیر صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ حرامی مرزا قادیانی کے بقول یہ حرام زادہ ہے. یہ کئی دفعہ نبی پاک کی بیٹی کو اسی نے گالی دی تھی آپ کی براڈ پر. آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیوار پہ مکہ مارا تھا، اپنی انگلی توڑ لی تھی. سنیں، یہ وہی یہ وہی حرامی ہے. اس کو مرزا قادیانی نے حرام زادہ کہا ہے. جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، یعنی مرزا قادیانی صاحب عورت ہیں. وہ میری اسکرین چھوٹی کر دے، بڑی کریں اسکرین. یعنی مرزا قادیانی صاحب عورت ہیں اور یہ لاش، جس کو کبھی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی یہ لاش کہتا ہے، رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. یہ لاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کن کی کتاب ہے؟ یہ ان کے مرید کی. میں بتاتا ہوں کس کی کتاب ہے. یہ جس کی کتاب ہے نا، یہ اس کا نام پڑھ لیں، قاضی یار محمد. اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے. اس کا میں آپ کو کچا چٹا کھول کے دیتا ہوں. جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ بندہ ہے کون؟ یہ بڑا مرزا صاحب کا دستے راست ہے، خاص ان کا مرید ہے مرزا صاحب کا، یہ قاضی یار. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے. دشمن نہیں ہے،
दुश्मन नहीं है, बल्कि वो मिर्जा साहब का खास मुरीद है, खास। देखना जरा, हाँ नहीं ये आ गया, ये आ गया। काजी यार मोहम्मद साहब अभी कादियान से आए थे, ये देखना समीर ये मुखालिफ था बाद में। ना 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 ना, मुखालिफ क्यों? मुखालिफ का कौल तो उज्जत ही नहीं ना होता। आला हजरत वाबियों के मुखालिफ हैं, वाबी आला हजरत के मुखालिफ। आला हजरत का कौल वाबियों के लिए उज्जत नहीं, और वाबियों का कौल आला हजरत के लिए उज्जत नहीं। ये सीरतुल मेहदी है, इसमें ये रवायत नंबर 649 है। इसमें ये देखें, मियाँ मिर्जा साहब ने ये फरमाया, मिर्जा कादियानी साहब ने फरमाया, मियाँ फजल मोहम्मद मौलवी यार मोहम्मद साहब अभी कादियान से आए हैं। ये वही है मौलवी यार मोहम्मद कादियान, वो अभी आए हैं कादियान से, और वो बतलाते हैं कि वालदा महमूद अहमद बहुत बीमार हैं। यानी काजी यार मोहम्मद महमूद अहमद की वालदा तक रसाई रखता था, और आके मिर्जा साहब को बताता था कि आपकी बीवी यानी मियाँ महमूद अहमद की वालदा बहुत बीमार हैं। ये सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर ये 649 नंबर इनकी जो रवायत है उसमें। अब ये देखें, इसमें भी काजी यार का हवाला। मौलवी शेर अली साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा मिर्जा कादियानी साहब ने मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी के पास सिफारिश की कि मौलवी यार मोहम्मद साहब को मदरसा में बतौर मदरस के लगाया जाए। ये मिर्जा साहब ने खुद सिफारिश की है कि इसको काजी यार मोहम्मद को क्या करो, मदरसे में मदरस के तौर पर लगाओ। ये तो मिर्जा साहब का बड़ा चहेता मुरीद है जिसने ये बात लिखी है कि मिर्जा ये जिसने किताब लिखी है ना इस्लामी कुर्बानी, ये काजी यार मोहम्मद मिर्जा साहब का बड़ा फेवरेट मुरीद है। इसके बारे में तो मिर्जा साहब बड़ी सिफारिशें कर रहे हैं। ये है वो काजी यार मोहम्मद। लेकिन ये मुखालिफत के बाद किताब लिखी है या मुखालिफत? नहीं 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 नहीं, कौन सी मुखालिफत उसने की है? कौन सी मुखालिफत की है? बताएं, इनको पूछे कौन सी मुखालिफत की है। वो नीचे खुद लिख रहा है ना। इसको पूछो कि काजी यार मोहम्मद ने मिर्जा साहब की कौन सी मुखालिफत? तो मिर्जा साहब को ले सलाम कह रहा है। ये देखो, ये क्या कह रहा है मिर्जा साहब, ये देखो क्या किस तरह उनका नाम लिख रहा है, हजरत मसीह मौद, और आगे ले सलाम भी डाल रहा है। ये मुखालिफ है? हमारे से पूछो, हमारे जो मुसलमान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम लिखते हैं तो ले सलाम लिखते हैं। मुखालिफ ये होते हैं जो कज़ाब दजाल कहते हैं, जो पैरोकार होते हैं वो ले सलाम लिखते हैं। ये इनका पैरोकार है। उसने बताया है कि मिर्जा साहब पर कशफ की हालत ये तारी हुई कि गोया मिर्जा साहब एक औरत हैं, और ये लाश ने मिर्जा साहब के साथ रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। आगे बड़ी खास ये फिक्रा आपने याद रखना है, समझने वाले के लिए, वड़ैय साहब समझने वाले के लिए इशारा क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई है, एस्टेब्लिश हो गया है कि हवाला ऑथेंटिक है, रिपोर्ट करने वाला भी ऑथेंटिक है, उनके इनर सर्कल का उनका अपना वो फॉलोअर है। हाँ जी, तो उन्होंने बात जो बताई है ना कि समझने वाले के लिए इशारा काफी है। इशारे से आपको समझ आई है समीर भाई क्या हो रहा है? मिर्जा साहब औरत बने हुए हैं, ये लाश जो है वो मर्द बना हुआ है, और मिर्जा साहब के साथ वो रुजूलियत की ताकत का इजहार कर रहे हैं ज़द जामे इश्क खाकर। तो वो मिर्जा साहब का मसला ये है कि मिर्जा साहब का तो वो पक्की खबर उसने अंदर की खबर दी है। मिर्जा साहब ने खुद भी बताया है कि भाई मेरे खुदा के साथ, ये लाश के साथ ऐसे निहानी ताल्लुकात हैं, अगर मैं वो बयान कर दूं तो ये जितने मेरे मुरीद हैं ये सब यहाँ से दौड़ जाएंगे। उसमें क्या ये ऑथेंटिक हवाला है या नहीं? क्योंकि हाँ, ये तो मिर्जा साहब के अपने अल्फाज हैं। लो मैं मिर्जा साहब के अल्फाज बता देता हूँ। बड़ी कर लें स्क्रीन, अगर देखना है तो आंखों से देख लें वाला। ये देखिए, ये मिर्जा साहब कहते हैं, वो उनका मुरीद बता रहा है कि मिर्जा साहब ने मुझे फरमाया कि खुदा मुझे इस तरह मुखातब करता है, मुझसे इस तरह की बातें करता है, अगर मैं इनमें से कुछ थोड़ा सा भी ज़ाहिर करूं तो ये जितने मौत के नजर आते हैं सब फिर जाएं, सब दौड़ जाएं कि ये कौन सा खुदा है वो जो अपने बंदे के साथ इस तरह का सलूक कर रहा है, बदकारी कर रहा है। मिर्जा साहब ने खुद ये अपने हाथ से बताई हुई है बात अपने मुरीदों को। और फिर अगला सुने, ये मिर्जा साहब का एक इल्हाम भी है 1903 का। लो ये भी देख लेना, ये तो तज़किरा में है जिसकी तलावत इन पर फर्ज है। ये तज़किरा का 1903 का इल्हाम है मिर्जा साहब का। देखना, कहते हैं कशफ में, मिर्जा साहब खुद कहते हैं, कशफ में मैंने ये लाश को देखा तमस्सुल के तौर पर, वो मेरे गले में हाथ डालकर कह रहा है, जे तू मेरा हो रवे सब जग तेरा हो,
یہ مرزا صاحب کے گلے میں باہیں ڈال کے وہ کہہ رہا ہے. مرزا جو صاحب کیا تم کہہ رہا ہے؟ جگ تیرا ہوئے. سب جگ تیرا ہو. جس طرح ایک ہیرو ہیروئن کو نہیں گلے میں باہیں ڈال کے، ہیروئن ہیرو کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے کہ اگر تیرا پیار مل جائے سارے جہاں کو میں یہ کر دوں وہ کر دوں. ایسے ہی مرزا صاحب کے گلے میں باہیں ڈال کر یہ لاش کہہ رہا ہے کہ جے تو میرا ہو رمے سب جگ تیرا ہو. گلے میں باہیں بھی ڈالی ہوئی ہیں، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں توری بنتا ہے بھائی، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ اچھا جو فلم میں کہتی ہے، ہیروئن کہتی ہے، ہیرو کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے کہ اگر تیرا پیار مل جائے تو سارے جہاں کا میں مقابلہ کر لوں، وہ کیا کہہ رہی ہوتی؟ مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ تیرا پیار آپ اس کو اس لحاظ سے سوچے تو وہ مطلب ہوتا ہے. لیکن وہ ایک دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر قربانی کرے اپنے، وہ یہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں، یہ مسئلہ ہی اور ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی راہ اور قربانی والا معاملہ یہ تو مرزا صاحب خود بتا رہے ہیں اور ان کا مرید بھی بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ وہ رجولیت کی طاقت کا اظہار کرتا ہے. جو رجولیت کی طاقت کا اظہار کرتا ہے، رجولیت کی طاقت کے اظہار کے بعد جب وہ گلے میں باہیں ڈال کے یہ کہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہے قربانی مومنوں کے لیے، مومنوں مخلوق کے لیے. نہیں یہ وہی تعلق ہے. یہ رجولیت کیا وہ تو کوئی مطلب. السلام علیکم. رجولیت کی طاقت کے اظہار کے بعد وہ گلے میں باہیں ڈال کے پھر ہلکی موسیقی پہ ترنم کے ساتھ گیت گا کے کہتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا عامر نذیر صاحب، افضل صاحب تسی بھی تشریف فرماوے تھے؟ جی بالکل حاضر جناب. اچھا عامر نذیر صاحب نے ہونے کیا ہے، عامر نذیر صاحب تسی کیا کہ جی تذکرہ دی تلاوت ساڈے تے فرض ہے. ہاں جی. یہ کتنے لکھیا ہے؟ یہ تواڈے خلیفہ صاحب نے کیا تانوں؟ اچھا وہ تسی مینوں بخا سکدے ہو کتنے لکھیا؟ ہاں بخا سکنے کیوں نہیں بخا سکدے؟ ضرور. تواڈا کی نام ہے اپنا ورک صاحب؟ میں گل سن لو نا، میری گل ہلے کمپلیٹ نہیں ہوئی. اچھا یہ کمپلیٹ نہیں کر لو. جی میں ویسے تانوں پہلی دفعہ تہاڈے نال انگیج ہو رہا میرے خیال جدوں دا میں ٹک ٹاک تے آیا. نہیں یہ بڑی سعادت ہے ورک صاحب. تہاڈے متعلق میں سندا رہندا ساں اور مینوں خوش فہمی سی کچھ گلاں دی. ہاں جی. لیکن انفارچونیٹلی دور ہو گئی غلط. تسی کدی دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو کہ جڑا یہ لاش لٹرم پٹرم جو بھی تسی جو بھی استدلال کر رہے ہو، مینوں پتہ نہیں تہاڈی ایج کنی ہے، لیکن میں تے اپنی ایج دے حساب نال میں تے کسی چیز دا غلط استدلال کر رہا ہوں نا. وہ جنی میری تے وڈائے صاحب دی جو تسی سر گل تے سن لو نا، سر گل تے میری سن لو. میں بزی ہاں، میں گڈی واسطے لانی ہے، تسی مہربانی کرو مینوں جیڑی گل کیتی مینوں دا جواب دے لین دیو پہلا. جی بڑی اسکرین پہ کریں سمیر بھائی، پھر بعد میں آپ دوسری بات کریں. مہربانی معذرت، میں نا مزدور آدمی ہوں. بات کرنے نا وہ کیا بات کریں، لیکن حوالہ تو مجھے دینے دے تذکرہ کی تلاوت کا. اچھا نہیں ایک سیکنڈ نا میری گل سن لو. تذکرہ دی تلاوت ورک صاحب ایک سوال دا جواب ویکھو نا. سوال کیتا جی انہاں جواب اس سے ویلے تانوں کر دیتا ہے. ہن کر کے بخانا چاہ رہے نے، ہن اگلی کنفیوز نہ کرو. مطلب ایک سمیر بڑی اسکرین کرو. سمیر بھائی بڑی سمیر صاحب اسکرین وڈی کر دیو. یہ اسکرین کوئی سنبھال کے نہیں جے رکھنی یار بعد واسطے. یار جھنڈا پیچھے کرے نا، میرے ہوتے ہوئے جھنڈا لگایا ہوا ہے کسی کا. پاکستانی صاحب آپ کی بات ختم ہو گئی. میری بات سوال کیا ہے نذیر صاحب جواب ڈسپلے کر رہے ہیں، ان کی اسکرین بڑی کریں گے. میرا سوال تو کوئی ختم نہیں ہوا، لیکن ایک سوال آپ نے تذکرہ کی تلاوت کا کیا نا ورک صاحب. یار تذکرہ کی تلاوت کا آپ نے سوال کیا ہے، اس کا حوالہ آپ نے مانگا ہے، وہ حوالہ نکال کے آپ کو دکھانے لگے ہیں. ورک صاحب میر بھائی بڑی کریں اسکرین. گالتے تے کھلو ہو رہا ہے یار. میر بھائی اسکرین بڑی کر دیں، ہم آپ کو پے کر دیں گے یار. پیسے لے لینا سمیر بھائی. یہ جی اخبار ہے آپ کی الفضل، اس میں آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں ان کا حکم ہے. برادران جماعت، آپ کو علم ہوگا کہ جہاں حضرت امیر المومنین نے 3 سال پہلے جلسہ سالانہ پر احباب جماعت کو ان کے تزکیہ نفس کے لیے حضرت مسیح موعود کے الہامات کے مجموعہ کی بالالتزام تلاوت، میں تو صرف تلاوت آکھیا ہے، بالالتزام تلاوت یعنی ریگولر تلاوت کرنی، مس نہیں کرنی، بالالتزام تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی تھی. اور اس سے جو یار تھلوں پھول مار دو، 1 منٹ میوٹ کرو میسج یار، وہ آگے مجھے پڑھا نہیں جا رہا. اور اس سے جو فوائد حاصل کیے
اور اس سے جو فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس سے جو فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، ان کا ذکر فرمایا۔ یعنی آپ کے خلیفہ صاحب جن کو وہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بالالتزام تذکرہ کی، یعنی الہامات کے مجموعہ کی، الہامات کا مجموعہ تذکرہ ہی ہے نا، اس کی آپ نے بالالتزام تلاوت کرنی ہے، اور بتایا ہے کہ اس سے جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوں گی ان کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ تلاوت کریں گے تو اس سے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، فائدے حاصل ہوتے ہیں تلاوت سے، جو فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں ان کا ذکر بھی آپ کے خلیفہ صاحب نے فرمایا تھا کہ سویرے اٹھ کے آپ نے، میں ایک سیکنڈ ٹھہر تو جائے نا، میں تلاوت کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے یوں سویرے اٹھ کے تلاوت کرنی ہے، پٹی پٹی گئی ہے لاہور یار افضل صاحب میری گل سن لو۔ ہیلو بھائی تلاوت تلاوت کیسے کرتے ہیں افضل صاحب؟ افضل صاحب تانوں آواز ہے یار، تسی بھی کمال کر دیندے ہو۔ ہن مینوں حق ہے کہ میں انہاں دے بارے کوئی ریمارکس دیواں؟ دیو جی کرے اپنا عامر صاحب ایتھے فرض دا لفظ کتھے لکھیا ہے؟ خلیفہ دی بات تواڈے تے حکم میں تانوں پوچھ رہا کہ ایتھے فرض دا لفظ کتھے لکھیا ہے؟ حجت نہیں خلیفہ دی گل تواڈے تے، میں تانوں کہہ رہا ایتھے فرض دا لفظ کتھے لکھیا ہے؟ فرض دا لفظ کی ہوندا ہے جدوں خلیفہ دا کمال حکم کر ہے؟ دینا یار تو خلیفہ دا فرض کا لفظ تسی جھوٹ بول دے ہو۔ برک صاحب افضل صاحب تانوں سلام ہے اج برک صاحب تانوں جوکراں تو علاوہ بہن تو کوئی بندہ ہی نہیں برک لگتا۔ صاحب میرا تواڈے کول سوال ہے کہ کیا اور یار تسی سوال پچھلے 20 سال تو میرے نوں کر رہے ہو، تانوں ایک سوال دا جواب دیتا ہے۔ یار خلیفہ وقت دا جڑا فرمان افضل ہے صاحب میں تواڈے تانوں پوچھ واسطے رہا حجت ہے یا فرض دا، افضل صاحب ایتھے فرض دا لفظ کتے وے؟ یار خلیفہ وقت دا فرمان حجت ہے کہ حجت دا مطلب فرض ہی ہے۔ افضل صاحب جس طرح تسی باقی چیزاں نوں ڈسٹورٹ کر کے پیش کردے ہو، ساری زندگی لگے رہو گے، احمدیت دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خدا دی قسم کوئی ڈسٹورٹ جڑا بندہ ڈسٹورٹ کرے قسماں جنیاں مرضی کھاؤ، تسی جوکراں دے ارد گرد بیٹھے ہو، جوکر نے سارے ڈسٹورٹ کرنا ظلم ہے، جھوٹ بولنا بہتان لگانا ظلم ہے۔ تواڈے سامنے انہوں نے ڈسٹورٹ کیتا، برباد کرے جڑا ایسا کرے، تواڈے سامنے انہوں نے ڈسٹورٹ کیتا۔ چیکاں نہیں مارنیاں۔ میرے صاحب میری گل سنو نا، اگر خلیفہ تسی مینوں یہ دسو فرض کتے لکھیا ہے؟ کہہ دیو افضل صاحب ایتھے کھلوتے کہہ دیو کہ خلفاء جڑے 5 خلفاء نے انہاں دا فرمان تواڈے واسطے میں تانوں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض دا لفظ کتے لکھیا ہے؟ اچھا خلیفہ دی اطاعت کادی کردے ہو؟ حکم دا میں تانوں پوچھ رہا فرض دا لفظ کتے لکھیا ہے؟ ورک صاحب جڑا حکم ہے خلیفہ دا فرض نہیں ہوندا؟ میں تانوں پوچھ رہا کہ فرض کتے لکھیا کہ ایتھے سانوں فرض نہیں ہوندا، حکم ہے خلیفہ دا حکم فرض نہیں ہوندا۔ صاحب جھوٹ بولنا چھڑ دیو، میں بار بار تانوں کہہ رہا جھوٹ مت بول، جھوٹ بولو گے تے اتنا زیادہ گناہگار بھی ہوگے۔ صاحب چیکاں نہیں مارنیاں، میں تسی مار رہے ہو، میں نہیں دیکھا ماریا، تواڈے واسطے میں تے فرسٹریٹ ہو رہا حکم ہے، تواڈے واسطے خلیفہ دا حکم فرض نہیں ہے، اودی اطاعت فرض نہیں ہے۔ میں تانوں پوچھ رہا کہ ایتھے فرض دا لفظ کتے لکھیا؟ تسی جھوٹ بولیا کہ نہیں بولیا؟ صحیح تو بول رہے ہو بھائی، فرض کا لفظ اس کتاب میں لکھا ہے۔ دن رات تسی جھوٹ بولتے ہو، دن رات تسی جھوٹ بولتے ہو، اور افضل صاحب ورگے بندے تواڈے لاگے بیٹھ کے سن دے ہوندے نے، اور انہاں دی ضرورت نہیں۔ اے حکم جڑا تواڈے تے فرض نہیں مننا، تسی کہہ دو اگوں۔ میں تانوں پوچھ رہا کہ ایتھے تسی لفظ استعمال کیتا فرض ہے۔ ورک صاحب مرزا صاحب دے یار چھڈ دیو، مینوں زندگی وچ پہلی باری تواڈے نال میں انگیج ہویا اور اتنی فرسٹریشن ہوئی ہے کہ تسی دن رات جھوٹ بولتے ہو، دن رات جھوٹ بولتے ہو۔ سمیر صاحب میرا آپ سے سوال ہے، عامر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے جی۔ سمیر صاحب میرا آپ سے سوال ہے جی، جو قرآن مجید میں لکھے ہیں احکام آیات، ہر آیت کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے اوپر یہ فرض کر رہا ہوں؟ احادیث میں جب احادیثیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں، کیا ہر فقرے کے بعد یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہم فرض کر رہے ہیں، یا حدیث شروع ہونے سے پہلے کہیں اوپر یا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم فرمان جاری کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر فرض ہے؟ سمیر صاحب کامن سینس استعمال کریں کہ وہ شخصیات کسی مذہب میں حجت ہوتی ہے، ان کا فرض کہنا ان کے الفاظ ہی ہیں، ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے یہ فرض ہے پڑھنا۔ میں سمیر سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر رہا میرے بھائی۔ سمیر کو بات صحیح بتائے نا۔ سمیر صاحب آپ اتنا کریں، اگر آپ دوڑ نہیں گیا، یہ میں تھوڑا جا نقشہ کھینچیا تو دڑکی لاتی ہے تو دینے جو۔ دیکھیے بات کیا ہے کہ فرض تو قرآن کریم کو تلاوت کرنا فرض ہے بالکل۔ سمیر صاحب میرا آپ سے سوال ہے،
قرآن کے ہوں یا احادیث کے ہوں، ہر لکھی ہوئی سطر یا جملے کے بعد یہ نہیں لکھا ہوتا اس سے پہلے یا بعد میں کہ یہ فرض ہے. جو ہمارے لیے کسی بھی مذاہب کے لیے جو مقدس ہستیاں حجت کے طور پہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا فرمان آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ فرض ہوتا ہے. آپ کیوں بال کی کھال اتار رہے ہیں؟ افضل صاحب ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ پڑھنیاں چاہیے نے. جی بالکل حضرت فرض ہے نا. میری بات سنیں، میرے لیے قرآن اور میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے. اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا حجت کی بات بتاؤ اس کو جو سوال کر رہا ہے. افضل صاحب سمیر اس کو چپ کراؤ یار، یہ بیچ میں کیوں بولتا ہے یہ؟ افضل صاحب ਤੁਹਾਡੇ استدلال تے بندہ صدقے تے واری جائے ماشاءاللہ. کس طرح؟ میں صرف اتنا ہی کامنٹ کراں گا کہ تسی جڑی مثال دیتی ہے نا وہ بھی کمال کر دیتا. ویرک صاحب جو ہمارے لیے اس ویلے تسی میری گل سن لو نا، تسی اس ویلے کمال طریقے نال اس گل نو وڑایا. انہیں کیا کہ فرض ہے. تسی مینوں اوتھے پیر کاما والی سچی سرکار نو میرے افضل صاحب میری گل سن لو ایک سیکنڈ میری گل سن لو. تانوں تے کامن سینس دیاں گلاں پوچھ کے اسی تے تھک گئے ہیں. اے جڑی تسی کل اوتھے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے سو کہ مرزا صاحب نے کیا تانوں او کامن سینس دی گل ہے کہ نہیں؟ اوتھے جڑے مرزا صاحب لکھ رہے نے اوتھے تسی کامن سینس نہیں یوز کردے، اوتھے تسی لفظاں تے جاندے ہو. مینوں نہیں پتہ تسی کیڑی سپیسیفک کم آن افضل صاحب تسی ہن اینے بچے نہ بنو. میں تے تھوڑا تھکدا جا رہا. تسی اوتھے مرزا صاحب نے انگریز دا کیا تے انگریز دا وہ کیا، اوتھے تسی لفظاں نو پھڑ دیو، اوتھے کامن سینس نہیں یوز ہوندی. یار اتھے بھی عبارات نے. افضل صاحب جزاک اللہ سر، تہاڈے نال خوشی ہوئی گل کر کے لگے رہو. یار ایگزیکٹ عبارت اللہ تعالیٰ تانوں مبارک کرے اس طرح کے محفل. واٹس ایپ دے اوتے لیکن میں مان گیا کہ اج میں اپنا پیشنس لوز کر گیا. اس وقت میں کلیا یا نہیں 12 صفحے میں تانوں کلے نے. سر مینوں تسی 100 صفحے بھی کل دیو، اوتھے صرف کامن سینس ہے. اور اوتھے جڑی پوری عبارت ہے میں تانوں چیلنج کرنا میرے نال ایتھے بیٹھ کے پڑھو، میں تانوں دسنا اوتھے کی کیا، اوتھے او گل کی ہو رہی ہے. چلو او ٹائم کڈ لو، پڑھ لینے، او بھی سیشن کر لینے. عمر صاحب جزاک اللہ میرے کول میں بس سمیر بھائی مجھے بھی ایک منٹ دیجیے گا. لگے رہو جھوٹ ماشاءاللہ لگے رہو. جزاک اللہ. سمیر بھائی ایک منٹ کی بات کرنی ہے. جی جلدی کرے. سمیر بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جو مخالف کی جو بات لکھی ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، مگر اسی بات کو یہ کر رہے ہیں. یہ میں بتاتا ہوں قاضی یار محمد کون تھا جس کی یہ قاضی یار محمد کی بات میں کرتے ہیں. ایک منٹ چپ کر، خاموش ہو جا. تیری بات نہ کریں بیچ میں. تو دوڑ گیا، تو ایک بزدل ہے، تو دوڑ گیا، تو دوڑ گیا. میں انہیں تلاوت والی گل پہلا فیصلہ کرنا. ایک منٹ کھلو جا، ایک منٹ خاموش ہو جا. بزدل مرزائی تو بزدل ہے، تو ایتھے جُتیاں کپڑے. سمیر صاحب اے بندہ گالیاں نکال نہیں کرتا، گالاں تسی کڈیاں. زبان نو بند رکھ، میں گل کرنی سمیر نال. ایک منٹ سمیر بھائی میری بات کا جواب دیں بھائی. سمیر بھائی آپ نے کہا قرآن پاک کی تلاوت فرض ہے، ایسے کہا ہے نا؟ جی. کہاں لکھا ہوا ہے فرض کا لفظ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حکم ہے نا، حکم ہے نا. ہاں تو حکم فرض ہی ہوتا ہے. جو خلیفہ کا ان کے لیے حکم ہے وہ فرض نہیں ہے. ہاں جی سمیر بھائی اچھا بات کرنے دیں. ان کو تلاوت تذکرہ کی ان کے لیے فرض نہیں ہے. میں نے آپ سے اجازت لے کے بات شروع کی. ایک منٹ چپ کر دینا، ان کو بات کرنے دے یار. وہ آئے ادھر تو کرنے نہیں دے رہا نا یار. میری تو بات چھوڑ کے بیچ میں بھاگے نا سمیر بھائی. ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے 10 منٹ اس کی لغویات سنی، جب میں نے بات شروع کی دوڑ گیا. 1 منٹ کے اندر دوڑ گیا. میں نے اس کو پہلے وہ بات سنانی ہے. میں بعد میں سنانا. اچھا سمیر بھائی یہ اس وقت دوڑ گیا، جوتے کپڑے چھوڑ گئے. ابھی جو بات علامہ صاحب نے خود ہی کی تھی کہ جو مخالف کی جو بات لکھی ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی. قاضی یار محمد صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے بارے میں نے ریسرچ کیا. لکھا ہوا ہے قاضی یار محمد واز این ارلی 20th century Islamic scholar known for writing the Urdu book Islami Gurbani published around 1920 which focused on the principle of sacrifice in Islam. It was written to counter the views of the Ahmadiyya movement. دوبارہ آخری فکرہ پڑھ دیتا ہوں. It was written to counter the views of the Ahmadiyya movement. اب یہ اس احمدیہ موومنٹ کے خلاف کتاب لکھی جا رہی ہے، اس کا حوالہ لے کے آ رہے ہیں خود ہی بات کر کے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ بات پوری کر سے 20 منٹ ہو کے بات پوری کرنے دیں. ہاں جی سمیر بھائی خود ہی بات کر کے انہوں نے کہا جی، جب میں نے وہ باتیں ان کی پیش کی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ وہ بریلویوں کے مخالف ہیں اس لیے ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب یہ حضرت مرزا صاحب کے ان کے اس کے اوپر اسلامی قربانی سے حوالہ پڑھ رہے ہیں
اسلامی گرمانی وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اٹ واز ریٹن ٹو کاؤنٹر دا احمدیہ موومنٹ. اب جو چیز احمدیہ موومنٹ کے خلاف لکھی جا رہی ہے اس کا حوالہ خود پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف خود کہہ رہے ہیں کہ مخالف کا قربہ حوالہ نہیں مانا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ افضل وڑائز صاحب آپ بڑے اچھے انسان تھے, مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے ویوز کب چینج کیے ہیں. مجھے بات پوری کرنے دیں ایک سیکنڈ. ایک وقت ایک بندہ نہ گال کر سمیر بھائی, اس کو اتنا نہ. اچھا, یہ قاضی یار محمد صاحب جو تھے, یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلامی قربانی, یہ کیا مرزا صاحب کے مخالف؟ اب میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. ایک منٹ ہولڈ رکھیں ذرا. نہیں, میں ملا عباس بھائی سے سوال کر رہا ہوں. جی ملا عباس صاحب, کیا قاضی یار محمد صاحب جو تھے نا, یہ مرزا صاحب کے مخالفین میں سے تھے یا کہ میری اسکرین بڑی کرے, میں اس کو بتاؤں کہ قاضی یار کون تھا. بڑی کریے ذرا اسکرین. کون ہو بھائی, آپ چھپ کیوں ہو گئے؟ جواب دو بھائی. میری اسکرین بڑی کرو, میں ثبوت دوں کہ قاضی یار کون تھا. اس کی بس ہو گئی ہے, اس نے جو بولنا تھا بول لیا. بڑی کرو اسکرین, میں بتاؤں کہ قاضی یار کون تھا. ہاں, یہ بزی ہو گیا. یہ قاضی یار اس کے بشیر الدین محمود احمد کے اساتذہ کرام میں سے ہے. یہ جو بشیر الدین محمود احمد کا استاد ہے, یعقوب عرفانی, قاضی سید امیر حسین, مولانا سید محمد سرور شاہ, شیر علی, ماسٹر عبد الرحمان, اور یہ قاضی یار محمد, اور یہ ماسٹر فقیر اللہ اور مفتی صادق, یہ سارے آپ کے دوسرے خلیفہ کے استاد ہیں. تو یہ جو قاضی یار ہے نا, یہ مخالف نہیں ہے, یہ استاد ہے آپ کے خلیفہ کا. یہ نیچے لکھا ہے وہ پڑھیں ذرا, جہاں پہ انگوٹھا ہے یہ نیچے پڑھیں. نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ والا پڑھنا ہے. نیچے یہ والا پڑھنا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہم نے خود لکھا ہوا ہے کہ لو جی نمک کٹا کھل. تو بھائی اس پر نوٹ لکھا ہوا ہے کہ قاضی یار وہی ہے جو مرزا جی کے پچھواڑے پر ہاتھ پھیرنے کی گندی عادت. تو آپ تو کیا پڑھ, تو آپ کیا پڑھ سونے بقول ڈاکٹر یا قادیانی کے قاضی یار کو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت سے اخراج کر دیا تھا. وہی قاضی یار محمد بشیر الدین محمود احمد کا استاد نکلا. ہاں جی, جزاک اللہ. اب یہ انہوں نے خود حوالہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اخراج ہو گیا تھا. یہ دیکھیں, یہ میں مانتا ہوں اس بات کو. قاری یار محمد جو تھے یہ حضرت مرزا صاحب کے ماننے والے تھے. اور یہ استاد سنیں نا بات, ابھی ہاں مان ہی جائے گا, دو چار ملاقات بات پوری کرنے دے, بات پوری راہ پر لے تو آئے ہیں اس سے باتوں ہی باتوں میں, مان ہی جائے گا دو چار ملاقات. اس کے بعد جب ان کا اخراج ہوا ہے, اس کے بعد انہوں نے جماعت کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کی ہیں. یہ اسلامی قربانی ہے, یہ اسی کا حصہ ہے ایک, جو جماعت کے خلاف کتابیں وہاں سے نکلنے کے بعد, جب ان کو وہاں سے نکالا گیا جماعت سے, اخراج ہوا ہے. جو اخراج ہونے کے بعد جو بندہ مخالفت میں لکھے گا وہ مخالف ہی ہوگا نا, وہ حق میں تو نہیں ہوگا. سمیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب اس کا جواب میں دیتا ہوں. سمیر بھائی میں جواب دوں گا. آپ کو سمیر صاحب پہلے میرا سوال پورا ہو لینا. ہو گیا نا سوال ہے, ابھی نہیں آیا, سوال کے ابھی نہیں آیا, پھر آئے گا. تو 10 منٹ یار آپ ایسے نہ کریں. مرزوٹے میرے کو کوئی اور نہ سن لیں, انسان کا بچہ بن کے سونا. مرزوٹے صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں مرزا قادیانی دے پیروکار ہے, خاموشی نال سن میری گل. صاحب نے آپ کی بیعت کی. اگر مرزا قادیانی دے پیچھے ہاتھ پھیردا سی, قاضی یار محمد اگر انگلاں دیندا سی, غیر مناسب طریقے نال فقہ خنزیریہ کے بانی ہیں. یار مجھے یہ بکواس کر رہے, اس کو میوٹ نہیں کر رہے. افضال صاحب نے لکھا ہے یار, افضال صاحب سے پوچھے نہیں کہا انہوں نے. تے جڑا ہاتھ پھیردا سی قاضی یار مرزا قادیانی نوں انگلاں دیندا سی, اودا کی کرنا ہے؟ افضال صاحب قاضی یار محمد مرزا غلام احمد قادیانی کے پیچھے غیر مناسب طریقے سے ہاتھ پھیرتا تھا کہ نہیں؟ اس وقت کیوں نہیں اخراج کیا؟ ایک منٹ ٹھہرے, میں جواب دینا ذرا. اے جڑا نے سوال کیتا ہے اخراج کا, سوال ہو گیا. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ اخراج کر دیا ان کے دوسرے خلیفہ نے, تو مجھے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ جب یہ مرزا صاحب کے پیچھے ہاتھ پھیرتا تھا, جب مرزا صاحب سجدے میں جاتے تھے, مرزا صاحب سجدے میں, میں ثبوت دیتا ہوں. اچھا سوال ہو گیا. بھائی میں ثبوت دوں گا, مرزا صاحب کے پیچھے ہاتھ پھیرتا تھا. سمیر صاحب سوال آ گیا, جزاک اللہ. میوٹ لگا دونوں کو 2 منٹ دیں, یہ غلط آپ طریقہ. ہاں جی میوٹ لگا لیں. چلو 2 منٹ ٹائم لگاؤ بھائی, اس کا ٹائم لگا, پھر 2 منٹ مجھے ٹائم دینا. مولانا صاحب آپ کو پتا ہے وہ شیطان آدمی ہے, کیوں اس سے بات کر رہے ہیں؟ چلے جاؤ, نہیں ان سے نہیں کر رہا, آگے گالیاں کرنا. لو جی یار, گالیاں دلوانی نے مرزوٹوں سے مجھے. میں نے کوئی گالی نہیں دی آپ کو بھائی, گالی نہیں. شیطان مجھے کہہ رہے ہو, مرزا قادیانی کو میں شیطان کہوں گا, پھر چنگے رہو گے. تو تم نے سٹارٹ نہیں کیا یہاں پر؟ کون سا سٹارٹ کیا؟ اس نے آ کے کیا ہے, فتاوی رضویہ اس نے کھولا ہے.
सीधी बात है। वो सुन ले राणा राशिद साहब, यार थे ना वो मुखालफ थे। राणा राशिद साहब, राणा राशिद साहब, आप उसकी हवाला मेरी बात, राणा राशिद साहब ठंडे दिल से मेरी बात सुने। आपके कुछ लोगों को खुद शौक है मेरे भाई, इन्होंने आके फतावा रिजविया खोल के वहाबियों के झूठे खुदा पढ़ के सुनाने शुरू किए हैं, तो मैंने भी आगे से जो मिर्जाइयों का ये लाश खुदा है मैंने भी वो सुनाना शुरू, लेकिन पहल इसने की, मैंने नहीं की। अच्छा देखे ना, एक मिनट मुझे 30 सेकंड दें। हाँ, मेरी बात सुने। 30 सेकंड चलो कहो जिसने पहल की। 2 पॉइंट है समीर साहब 2 पॉइंट है। पहली बात कि काजी यार मोहम्मद हो, मुखालफ हो, हक में हो, हवाला तो सिर्फ रूहानी खजाइन का ही कबूल होगा। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो मुखालफ ही था जब ये किताब लिखी, तो वो कैसे कबूल हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये लाश कर रहे हैं, इसका मतलब मिर्जा साहब ने खुद बताया है, या ला शरीक का मुखफ़फ़ बयान किया है। जो वाहिद ला शरीक अल्लाह ताला है, उससे अलग तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है ना, नाम का फर्क है। साइका भी नाम है उसका, एक साइका। हाँ, तो ये बात है, तो इसको आप जितना मर्जी। कालू भी नाम है, कालू भी नाम है ना उसका, उसका क्या माने है? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अच्छा ठीक है, अब राणा साहब मुझे बात कर, ठीक है, आपकी मर्जी है। बस ये तो बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें इतना ज्यादा आप नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो मानता हूं कि जिसको मिर्जा साहब ये लाश कहते थे और जो भी इन्होंने उसका मानी निकाला या जो भी घड़ा, वो खुदा मिर्जा साहब के साथ ये रजूलियत की ताकत का इजहार करता रहे। ये तो काजी यार ने कहा। अब जहां तक काजी यार की बात है, सुने, काजी यार के बारे में ये कहते हैं हमने जमात से इखराज कर दिया। भाई काजी यार उस वक्त कादियान में, जब मिर्जा साहब काजी यार की वजह से कोठड़ी में जाके खड़े होके अपनी जो पूजा पाठ इबादत वगैरह उधर जाके करने लगे, प्रस्तश उसके कोठड़ी के अंदर। क्यों? जब मिर्जा साहब नीचे जाते थे ना, झुकते थे जमीन पर सजदा करने के लिए, काजी यार पीछे से सफ़ें फलांगता हुआ आता था और आके मिर्जा साहब के पीछे नाजायज तरीके से हाथ फेरता था। ये बात मैं कहीं तो मैं स्कैन लगा देता हूँ, जिस तरह पहले दिखाया है। तो ये मैं कोई अपने पास ही एक बात भी नहीं राना सब कर रहा। वो काजी यार उस वक्त क्यों नहीं निकाला जमात से? मेरी सुन ले, नहीं है ना, मेरा सवाल ये है कि नहीं है, बात ये है कि आपने जो, एक मिनट, जो ये रजूलियत की जो बात की थी, सबूत आपने देना था, जो सबूत आपने दिया वो गलत दिया। सबूत आपको चाहिए था कि कहीं आप मिर्जा साहब की किताब से सबूत देते। मिर्जा साहब की किताब से दे रहे हैं ना। हाँ, मैं बताता हूँ, तो कोई वक्त नहीं है। मैं बताता हूँ। पहली सुन ले राणा साहब, पहली तो बात है कि मुखालिफ नहीं। दूसरी बात यह है, उसकी सारी बात का करीना तो खुद मिर्जा साहब की तहरीर में मौजूद है। जब मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरा खुदा मेरे गले में बाहें डाल के ये गाने गाता है और कहता है, मैं जवाब दे देता हूँ, सुन तो ले, मुझे पूरी बात तो कर लेने दे। ये भी आप गलत बयानी कर रहे हैं यार, बात तो कर लेने देना, बात तो कर लेने। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। सवाल किया आपने तो उनको जवाब देने देना। हाँ, जवाब देने मुझे आपने सवाल किया, मैं समझ गया। ये आपकी बात, मेरी बात सुने, कश्यप की बात है पहली बात। दूसरी बात, अपने खुदा से मोहब्बत का इजहार है, जे तू मेरा हो रवे सारा जग तेरा हो। मतलब क्या है कि अगर तुम सुन ले, अगर तुम खुदा ताला के साथ जुड़ जाओगे तो सारा जग तुम्हारा हो जाएगा। अब आप इसको एक बिल्कुल गंदे और गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। ये कश्फी नजारा है, ये ख्वाब का नजारा है। हाँ, मैं बता, इतराज करें तो ये आपकी सोच में है। अब सुने गलत जवाब सुन ले, म्यूट करें, आपकी तरफ से बहुत ग्राम आ रही है। सुने, की तैयारी है, झूठ मैं ये कह रहा हूँ कि कशफ मिर्जा साहब उसके बारे में बताते हैं कि कशफ बेदारी से भी बढ़कर एक कैफियत होती है। यानी जितना बंदा जाग रहा होता है ना, उससे भी ज्यादा अलर्ट होता है कशफ की हालत में। मिर्जा साहब जब कशफ की हालत में थे और वो गीत गा रहा था, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, टन टन टन, जब ये गीत गा रहा था वो इस तरह से, उस वक्त मिर्जा साहब बेदारी से बढ़कर यानी अलर्ट थे। जब वो मिर्जा साहब के गले में बाहें डालकर गीत गा रहा था ना, तो वो मिर्जा साहब ने जो दूसरी बात बताई है कि वो ऐसी बातें मेरे साथ करता है
کہ اگر میں اپنے مریدوں کو بتاؤں تو یہ سارے جتنے موت کی نظر آتے ہیں سب دڑکی لگا جائیں گے، چٹکی بجائے جس طرح میں نے چٹکی بجا کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. تو وہ اس طرح کی باتیں تو مرزا صاحب کے کرتا تھا. تو یہ قاضی یار کی بات. کیا یہ گانا وہاں لکھا ہوا ہے جس طرح انہوں نے پڑھا ہے؟ اب آپ خود کی نسل سے جاتا تھا. آپ ہمارے مرزا صاحب یار گالیوں کا جواب، آپ کی گالیوں کا جواب عمر حق بھائی دے سکتے ہیں. میں آپ کی گالیوں کا جواب نہیں دوں گا. میں یہ کہوں گا نہیں، یہ تو مراسی پانی ہے. پھر دیکھا جائے تو کون سا مراسی پانی ہے؟ مراسی پانی ہے. یہ گانا کہاں لکھا ہوا ہے وہاں؟ کون سا؟ اگر تو اچھا میں بتاتا یہ جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن ہے، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہو. اردو محبت کیا یہ لاسٹ. ہاں وہ گلے میں باہیں ڈال کے جب مرزا صاحب پورے الرٹ ہیں، جاگ رہے ہیں، وہ مرزا صاحب کے گلے میں باہیں ڈال کے گیت گا رہا ہے. آپ کی سوچ ہے نا. برحال سمیر صاحب میں فیصلہ آپ پہ ہی چھوڑتا ہوں، آپ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کریں. آپ نے دلیل دیکھ لی ہے کہ اس تحریر میں ایسی کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. پنجابی گانے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. ہاں کر رہے ہیں. میں نے بتا دی ہے کہ یا لا شریک کا مخفف ہے، خود مرزا صاحب نے بتایا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا تو سائیکا کا کیا معنی بتایا مرزا صاحب نے؟ سائیکا کا بھی مطلب جو بھی نام ہے، یا کالو ہے، کالو خدا ہے مرزا صاحب کا. کالو کا کیا معنی ہے؟ سارے اللہ تعالیٰ ہی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا نام کالو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام کالو نہیں ہے. یہ کالو یہ لاش ہے، وہی جو ہوشیارپور میں مرزا صاحب گئے تھے نا چلا کاٹنے، تو وہاں سے. اب یہ تو تمہارے ذہن کی باتیں ہیں نا، تمہارے ذہن کی ایک پیداوار ہے، جو بھی تم کری جو آگے. یار رانا صاحب یہ ناراض ہونے والی بات ہے. یہ کوئی غصے والی کون سی بات ہے رانا صاحب؟ غصہ تو نہیں ہے بات، لیکن یہ تو جیسے جو بھی مانو. اچھا یہ لاش کی میں نے پکچر بھی دیکھی ہے کہیں فیس بک پر، وہ ایسے بڑی بڑی نوکیلی دانتوں والا، موٹی موٹی سرخ آنکھوں والا. یہ لاش دیکھ لیں، اس میں کیا آگے بات ہو سکتی. ٹھیک ہے نہیں اس طرح بات نہ آپ کا کام نہیں ہے. لو بھائی میں نے کیا کہہ دیا. اچھا چلے عامر حق بھائی بات کرتے ہیں. میں تھوڑا یہ گاڑی میں نے واشنگ پہ لگانی ہے. عامر حق بھائی موجود ہیں آپ؟ جی عامر صاحب. عامر حق بھائی موجود ہیں؟ ٹھیک ہے سمیر بھائی میں اجازت. اچھا ورک صاحب کدھر گئے تھوڑے وڈائے صاحب؟ تھوڑے ورک صاحب کدھر گئے؟ پنڈ دیتے تھوڑے برادری دیتے تعلق والے پیار والے، وہ تو ایک دم غصے چ آ گئے جس نے اپنی اکھاں نالوں نہ ویکھ لیا کہ تذکرے دی تلاوت کرنی ہے نا، وہ تو ضروری ہے. تے میں تلاوت کر کے دین لگا، میں دسن لگا جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں نا، جس طرح مسلمان قرآن دی تلاوت کرتے ہیں تے آندے نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اینجی مرزائیاں نو تلاوت اپنے کلام دی کرنی چاہیے تے کہنا چاہیے پٹی پٹی گئی ہے واللہ واللہ سدھا ہویا اولا لاہور میں ایک بے شرم رہتا ہے. اس طرح تلاوت انہاں ترنم نال کرنی چاہیے. یہ غصے والی کیڑی گل ہے ورک صاحب؟ پتہ نہیں کیوں غصے وہ جڑا علام ہے نا، وہ میرا فیورٹ علام نے جو پڑھنا کدی اس کتے کا آخری دم ہے. اس کتے کا آخری دم ہے. اے دے اوتے ذرا لمحہ کھچنا کیونکہ مد ہے نا، الف دے اوتے مد ہے. اس کتے کا آخری دم ہے. اللہ اس کتے کا آخری ورک دم ہے. صاحب جے بریرے اتنے سن رہا ہے وہ تے انہیں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تلاوت تواڈے تے فرض ہے، کیونکہ تواڈے واسطے خلیفہ صاحب دا حکم جڑا وہ اجرت ہے، وہ فرض ہے. تے لہذا اے تواڈا سوال جڑا ہے اے پراپرلی آنسر ہو گیا ہے. تے ہن اج تو ایویں کہ تسی روز مینوں کال کر کے اے تلاوت جڑی سنا دیا کرو. میری فرمائش یہی ہے کہ ایک بس تسی لائن پڑھ چھڑیا کرو، میرے واٹس ایپ دے اوتے مینوں آڈیو میسج روز کل دیا کرو، اس کتے کا آخری دم ہے بس. ضیاء بھائی السلام علیکم. میں کہا ضیاء بھائی نو بلا لو، ضیاء بھائی پڑھ دین گے تھے ترنم دے نال، تھلے مرزائی ہاتھ بن کے ہو کے کھڑے ہو جائیں. تلاوت تو بغیر مائک نہیں کھولنا، تذکرہ دی تلاوت تو بغیر مائک نہیں کھولنا. رضوی صاحب کی کر دیو پہ؟ نہیں تلاوت کرنے والے بھی ہے کہ نہیں نا. میں کہا زیار صاحب بھائی اگر ہیں تو ان کو لے لیں، وہ مجھ سے بہتر تلاوت کر لیتے. تذکرہ مجھے اتنی نہیں آتی صحیح تلاوت کرنی، وہ بڑی بہترین تلاوت کرتے ہیں.
ज़िया रसूल भाई ऊपर आए। ज़िया भाई ते इंज पढ़ते ने ना भाई, पेट फट गया, खुदा उसको 5 बार हलाकत से बचाएगा, बेहतर होगा शादी कर लें। वालेकुम सलाम। कसम 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 है वो। आमर अकबी बोलो। अब मेरी आवाज आई है जी? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी आवाज आपको। हेलो, पता नहीं आ रही है आवाज आ रही है आपको? जी जी अस्सलाम वालेकुम और सब आपकी आवाज आप लोगों को पता नहीं, शायद ढिल्ली हो रही है। कैसे? इनको हमारी आवाज नहीं जा रही है अमर अकबी भाई को, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब आपको आवाज आ रही है? अमर मैं म्यूट ही कर रहा हूँ। नहीं उनको जा रही है। इनको डिस्कनेक्ट करें एक दफा, इनको बाहर फेंकें, बाहर दोबारा लेंगे तो फिर आ जाएंगे। इनको हमारी आवाज नहीं जा रही। अच्छा हाँ वो कह रहे हैं। ये लो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल डालेंगे तो शायद सही हो जाए, उनका माइक का कोई प्रॉब्लम होगा। जी जी भाई दोबारा समीर भाई यार आप इंसाफ से कहें, हमने कोई ज्यादती की है? कोई लफ्ज एक ऐसा बुरा, हालांकि गालियां वो मुझे देकर गए हैं, राणा साहब ने भी गालियां दी हैं, उसने भी गालियां, अठवाल ने भी गालियां दी हैं, दूसरे ने भी गालियां दी। कोई लफ्ज मैंने ज्यादती का बोला है? खुद इनको शौक है, अगर वो कहते हैं कि हमने फतावा रिजविया से वहाबियों की झूठी किताब पढ़नी है, तो मैंने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह। इसको पढ़ के तो वो आज तक, मैं तो रमजान में मैंने 15वें 16वें रोजे तक वो बाज गश्त सुनी है, चीखे मार मार के कहते हैं मलक तल्ला दी बराड़ ते जो कोई साडे नाल होया है असी सारी नस्ल याद रखांदे। तो वो इनको शौक है ना वो पढ़ने का फतावा रिजविया। तो मैं तो कहता मेरे सामने बैठ के पढ़ो। तो 2-3 साल से मैं इनको चैलेंज करता हूँ। वो बड़ा जो है सलीम मीर, वो मेरे सामने बैठ के पढ़े फतावा रिजविया, आला हजरत के फतवे, मैं इनके सामने इनके पढ़ूंगा, वो मुझसे सुने। हाँ ये बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार इनके बारे में। पहल ये करते हैं आके पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम जवाब देते हैं कहते हैं जी तो ही होगी, हमारी गुस्ताखी होगी हमारे मिर्जा साहब की। ये अजीब बात है। बहरहाल विरक साहब का मसला आज हल हो गया है। मेरा ख्याल है कि विरक साहब तलावत करने कल सुबह तो ना तज़किरे दी।